السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 30ویں قسط ہے۔ باب نمبر 13۔ نہیں ہوں کوئی انعام جسے جیت جاؤ۔ قندیلیں روشن تھیں، شادیانے خوشی کے بج رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں سکڑی سمٹی سرخ چنریا اوڑے ایک دلہن بیٹھی تھی۔ کسی نے کہے دعائیہ حرف، کسی نے یاد کیے ازدواجی زندگی کے باب تلخ۔ مارے تشویش کے دلہن کے ہاتھ ہوئے برف، پھر دھیرے دھیرے ہوا شور بلند۔ مصنف نے کیا تاریخ کا ایک سیاہ باب قلم بند۔ چہمگوئیاں ہوئیں کہیں، سرگوشیاں بھی، پھر دلہن کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ دلہا نسبت سے انکاری تھا، دلہن کے کردار کے متعلق اس کا فرمان جاری تھا۔ کئی لمحے وہ ساکن رہی، کئی لمحے انکاری رہی، پھر معصوم اور بے چاری رہی۔ پھر یکدم ہوا اس کا چہرہ سرخ۔ دلہے نے کہے اس کے باپ کو کچھ لفظ غلط۔ سنبھالے سرخ لباس، ڈھوئے گہنوں کا بار، اٹھے اس کے قدم کمرے پار۔ آنگن میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اس کا باپ سوالی، اس کے سامنے کھڑے مرد کا تھا چہرہ خالی۔ جو تم چاہتے ہو فرار رسوائی سے، بھرو میری جیبیں ہر قسم کی عشرت دنیاوی سے۔ نہیں ہوں کوئی انعام جسے تم جیت جاؤ، عروسی لباس میں سرخ چنریا اوڑے لڑکی نے آواز اٹھائی۔ نہیں ہوں کوئی بوجھ جسے ڈھوئے میرے خاندان کا مرد، نہیں کوئی کلنک جس کے واسطے روئیں سب سنگ۔ قدم بڑھائے معاشرے کے نام نہاد اقدار گرائے، آنکھوں میں امید کے دیے جلائے۔ وہ کہہ رہی تھی گردن اٹھائے، ہاں خاندان کی عزتوں کا ٹوکرا اٹھائے۔ نسبت میری طے تھی تم سے، معاہدہ نہیں کاروبار کا کوئی۔ گر میرا ہے کردار خالی، تو تمہارا دائرہ نرا بھکاری۔ کانوں کے تم کچے ہو، لالچ کے بے حد پکے ہو، میرے سامنے ظاہر ہتھ کنڈے ہو۔ محفل سے پھر آواز اٹھی، کسی نے بھیجے تانے، کوئی برسائے لانتے۔ غیرت پہ پھر آئے حرف، گلا گھونٹنے کو آگے آئے نام نہاد مرد۔ ماضی کی وہ دلہن آگے آئی، باپ کے سامنے گھٹنے اور ہتھیلی پھیلائی۔ نہیں ہوں کوئی انعام جسے کوئی جیت جائے، ہوں میں فخر آپ کا، کہا اس نے باپ کو سینے سے لگائے۔ نام کے مردوں نے جو گردن کی اور ہاتھ بڑھائے، مجمع میں چاروں اور اٹھی ہائے۔ کسی بھائی کا وہ بازو تھا جو بنا تھا ڈھال، گھر کے مرد کے سامنے باہر والا لازمی ہوئے شرمسار۔ غیرت پہ اگر قتل ہوئے، مرد کی پھر سب سے پہلے گردن اترے۔ میں ہوں ڈھال، میں ہوں جواب میں سوال، میرے گھر کی عورت میرا مان۔ یوں جو ہر ایرے غیرے ہاتھ رکنے لگیں، بیٹیاں کیوں نام نہاد غیرت پہ کٹنے لگیں؟ مرد کو بھی کوئی ادب سکھاوے، معاشرے کے سب رسم سکھاوے۔ کوئی اسے ہر اٹھتی انگلی، ہر غلیظ نظر پہ اپنی عورت سے پوچھنا سکھاوے۔ پھر ہر غلط مرد باطل ہوگا، ہر بری نظر والا کاذبین میں شامل ہوگا۔ پھر ہر عورت میں اعتماد آوے، پھر ہر کم سن بچی بھٹکنے سے بچ جاوے۔ گردن اٹھا کر، غلط کو آنکھ دکھا کر، نہیں ہوں کسی کا انعام جسے تم جیت جاؤ، کہہ پاوے۔ سیاہ آسمان سے تڑ تڑ برستی بارش میں سرخ رنگ کے لمبے گاؤن والی لڑکی کئی لوگوں کے نرغے میں تھی۔ اس کی گردن پہ انگلیوں کے نشان تھے، کچھ کھرونچے بھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شہد رنگ لمبے بال چہرے اور کندھے کے آگے گر رہے تھے۔ بارش اسے بھگو رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، وہ میکانکی انداز میں چل رہی تھی۔ فرش پہ پھسل کر آتا سرخ گاؤن بے قدر ہو رہا تھا، اس کے بازوؤں پہ جو گرفت تھی بے حد سخت تھی۔ لڑکی کے بازو جیسے جل رہے ہوں، گھاس پہ چلتے ہوئے اسے جیسے ٹھوکر لگی ہو، جوتا ٹوٹ گیا۔ اس نے رکنا چاہا مگر کوئی اس کے لیے نہیں رکا، اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا۔ جلے ہوئے بازو میں اٹھتا درد برداشت سے باہر تھا۔ کوئی بڑا سا شاہی دروازہ تھا، اس دروازے کے پار لڑکی کی دنیا بدل کر رہ گئی۔ کیمرے، فلیش لائٹس، آوازیں، مائکس، لوگ، جملے، گاڑیاں، سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ بس ایک بات یقینی تھی، آج کی رات معمولی نہیں تھی۔ آج کی رات کئی زندگیاں تباہ ہونے والی تھیں۔ پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرن اس کا دماغ معوف کر رہے تھے۔ برستی بارش میں یہ منظر ایک عجیب سی دہشت دل میں بٹھا رہا تھا۔ لوگ اس سے سوال کر رہے تھے، لوگ طنز کر رہے تھے، لڑکی کی سماعتیں سن تھی۔ اس نے پلک جھپک کر مجمع کو دیکھنا چاہا، سب دھندلا تھا۔ لوگوں کا جمع غفیر تھا، کیمرے تھے، مائکس تھے، وہ کہاں تھا؟ موجودہ دن سے کچھ روز قبل۔ ہاتھوں میں 2 سفری بستے اٹھائے، اپنے ساتھ چلتی زینیا کو مختلف ہدایات دیتی ہوئی بشر کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے کسی لڑکی کو بلایا، بیگز اس کے حوالے کیا اور اسے گھر جانے کو بولا۔
خود وہ اب گھنٹی بجا رہا تھا۔ چادر میں لپٹی لڑکی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ چادر کے اندر چہرے پہ اضطراب تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور زیغم باہر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ملال میں ڈوبا۔ اس نے بغیر کچھ کہے راستہ دیا اور ان دونوں کو اندر آنے دیا۔ بشر ایک طرف کھڑا رہا اور اندر عورتوں کو روتے دیکھ زینیا ایک اور امتحان کا شکار ہوئی۔ وہ اس انسان کے لیے کیسے روتی، کیسے دکھ مناتی جس کی طرف سے دل کھٹا تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑی رہی۔ برآمدے میں بیٹھی اماں نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئیں، اسے گلے لگایا اور اونچا اونچا رونے لگیں۔ گونج کی آنکھیں بھی گیلی تھیں اور زینیا پتھر کا بت بنی اپنی اماں کے ساتھ کھڑی رہی، یہاں تک کہ عروج کی ماں اور عروج نے اس پہ پھٹکار برسانی شروع کر دی۔ بیچ محفل میں اسے عبداللہ کے نام کے طعنے ملے۔ کہا گیا کہ وہ کبھی بھی بالاد کے ساتھ سچی تھی ہی نہیں، اور اس وقت بھی اسے اپنے شوہر کی موت سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ عبداللہ واپسی کا عندیہ دے چکا ہے۔ کئی بار ہتک اور جملے بازیوں کا جواب انسان اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک ایسی جہنم دیکھ کر آیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لفظوں کی سیک اسے چھو بھی نہیں پاتی۔ زینیا حاکم بھی جواب دیے بغیر کھڑی رہی۔ جو زندگی اس نے گزاری تھی وہ یہاں بیٹھے بکتے ہوئے لوگوں نے نہیں گزاری تھی۔ چند پل بعد اس نے خود کو پلٹتے دیکھا۔ عورتیں اسے مزید کوس رہی تھیں کیونکہ وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کسی الزام پہ آپ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ کام کیا ہے۔ لوگ نہیں جانتے خاموش رہنے والا ان پہ باقاعدہ لعنت بھیج کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ واپس دروازے تک آئی تھی۔ کونج اور اماں اس کے حکم میں تھیں۔ اسی لمحے برآمدے والے کمرے سے حاکم نواب باہر آئے، ہمیشہ جیسے یہ شاید بدلے ہوئے۔ انہوں نے ایک پل زینیا کو دیکھا، وہ بھی انہیں دیکھ کر ٹھہر گئی تھی۔ پھر وہ آگے آئی، اپنی بہن اور عروج کو سخت نظروں سے دیکھا جو اب تک اسے کوس رہی تھیں۔ میری بیٹی پہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرے ادی، اور اپنی بیٹی کو تمیز سکھائیں۔ نہیں سیکھ سکتی تو میرے گھر دوبارہ مت بھیجیے گا، میرے لیے میری بیٹیاں پہلے آتی ہیں۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھائے۔ ساکت کھڑی زینیا کو اپنے بازوؤں کے حالے میں لیا۔ ان کے مطابق یہ ان کی بیٹی کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ زینیا نے لرزتے ہاتھ ان کے گرد باندھے۔ حاکم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اللہ تمہیں صبر دے میری اچھی بیٹی۔ وہ ہنوز ساکت تھی۔ ابا کب اس سے علیحدہ ہوئے، کب وہ سحر ٹوٹا، کچھ خبر نہ ہوئی۔ کب اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر گاڑی میں تک لائے، زینیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ زندگی میں پہلی بار ابا اس کی طرف تھے۔ وہ حوصلہ جو اسے ملا تھا وہ پہاڑوں جیسا تھا۔ وہ ڈھارس جو اسے نصیب ہوئی تھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ کھڑے کھڑے میدان فتح کر سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ گھر آنے کے بعد عجیب سی خاموشی طاری رہی۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، ہر کوئی کسی کونے خدرے میں منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ رات چڑھ آئی تھی جب زینیا حاکم گھر کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ اماں اور دادی کی ہزار نصیحتیں وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اس کے دماغ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے تب وہ خاموشی سے روٹی کے ٹکڑے لیے پچھلے صحن میں آ گئی۔ رات ٹھنڈی تھی، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے، صحن میں پتے گرے ہوئے تھے اور وہ پنجوں کے بل اس سیاہ کتے کے آگے بیٹھی تھی۔ وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ زینیا کے پیروں کو چاٹنے لگا، پھر دم ہلانے لگا۔ وہ چپ چاپ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے آگے ڈالتی رہی۔ سنیں آج ابا نے تمہاری طرفداری کی؟ اپنے عقب سے آتی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاتھ میں چائے کے 2 مگ لیے بشر اسی طرف آ رہا تھا۔ ابا کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے میری شادی بالاد سے کروا کر کتنا غلط کیا۔ اس نے ایک مگ لے لیا۔ اور تمہیں اب تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ تم نے مجھ سے باتیں چھپا کر کتنا غلط کیا؟ زینیا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چارپائی پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بشر سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ اسے سنتا رہا، مکمل یکسوئی اور سنجیدگی سے۔ وہ خاموش ہوئی تو بشر چند پل بعد بولا، تم چاہے کچھ بھی کہو زینی، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں تمہارے اس رویے سے بہت بری طرح ہرٹ ہوا ہوں۔ اس نے آخر میں بس یہی کہا، میں تم پہ دوبارہ اعتبار نہیں کر سکوں گا۔ اگر اس نے تمہیں طلاق دی تھی یا پھر تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا تھا تب بھی مجھے اور ابا کو یہ جاننے کا حق تھا۔ تمہارے آگے پیچھے ہم تھے۔ اندھیرے میں پچھلے صحن کی طرف آتی کونج ٹھٹک کے رک گئی۔ بشر کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح گھلے۔ میں نے سارے خاندان سے لڑ کر تمہاری خواہشات کے سامنے ہار کر تمہیں بھیجا، اس لیے تاکہ تم مجھے یہ دن دکھا سکو۔ تم میری پوزیشن نہیں سمجھ رہے ہو بشر۔ بکو مت، اس نے بری طرح جھڑکا۔ جو تم نے کیا میں اسے کسی طرح کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور اب جب باقاعدہ طور پہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ہے تو اپنا منہ بند رکھو، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ اور خبردار اب اگر تم نے اسلام آباد جانے کا نام لیا یا پھر کوئی اور ایسی بکواس کی، میرا دماغ ویسے ہی بہت گھوما ہوا ہے۔ زینیا خاموشی سے اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتی رہی۔ یہ وہ طریقہ نہیں تھا جس سے بشر معاملات حل کرتا تھا، اس میں کچھ بے حد مختلف تھا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کونج اب تک ساکن تھی۔ تم عبداللہ سے کیا کہہ کر آئے ہو بشر؟ سوال تھا کہ کیا؟ بشر کے چہرے سے سارے رنگ رخصت ہوئے۔ زینیا بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم نے کیا کیا بشر؟ مجھے سب بتاؤ۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔
خشک لبوں پہ زبان پھری، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کونج کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ کچھ وقت قبل وہ گاؤں آیا تھا، دادا نے مجھے بھی بلوایا، لیکن دادا نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے تمہاری شادی کہیں اور کر دی ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں اس سے اکیلے میں ملا، مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ جان چھڑوا رہا ہے۔ یہ سچ ہے زینی، اسے تم سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ بس فارمیلٹی نبھا رہا تھا۔ زینیا بے تاثر چہرے کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ جتا رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اس نے بیچ محفل میں تمہاری اسے کی جانے والی کال کا ذکر کیا، مجھے یہ بتایا کہ کس طرح تم اسے شادی کے لیے مری جا رہی ہو۔ میں جج نہیں کروں گا تمہیں، تم نے اسے کال کی، اچھا کیا، اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ اس نے زینیا کا چہرہ دیکھا، وہ بے تاثر تھا مگر آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ وہ سر محفل اس کے قصے سنا رہا تھا تاکہ انہیں ذلیل کر سکے، مگر ذلیل ہونے والوں میں زینیا حاکم بھی تو تھی۔ وہ ہر دفعہ انتقام چن کر اسے پس پشت کیوں ڈال دیتا تھا؟ وہ ایک احسان جتانے آیا تھا یا شاید نہیں؟ ہاں ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی شادی تم سے نہیں ہوئی تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب اس نے مجھ پہ بے حد واضح کر دیا تھا، لیکن پھر کچھ دن قبل اس کا فون آیا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب سرخ گاؤن کے سامنے بیٹھ کر قیس کبیر نے اعتراف کیا تھا کہ اس کی منگیتر جیسی وفا اس سے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس دن بہت ہرٹ لگتا تھا۔ اس دن اس نے تمہیں فار گرانٹیڈ نہیں لیا تھا، وہ بہت سیریس تھا، شاید اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے لگا اسے تمہاری قدر آ گئی تھی۔ کل رات میری اس سے پھر بات ہوئی اور تم نے اسے کہا کہ آؤ میری بہن سے شادی کر لو کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ بالاج مر چکا ہے۔ زینیا بات کاٹ کر تحمل سے بولی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ چیخی نہیں تھی۔ اپنے اعصاب پہ قابو پانا اگر کوئی کھیل تھا تو زینیا اسے سیکھ رہی تھی۔ ہاں میں نے اس سے کہا کہ 2 ماہ بعد نہیں 6 ماہ بعد آئے اور شادی کی تاریخ لے جائے۔ میں دنیا کو اس وقت ایک بغیرت اور عجیب آدمی لگ رہا ہوں گا، لیکن یقین کرو زینی، میں تمہیں بس وہ دینا چاہتا ہوں جس کی تم نے خواہش کی۔ ایک لمبے عرصے کی ریاضت کے بعد بالآخر عبداللہ آ رہا ہے، مجھے یقین ہے تم اسے بدل دو گی، وہ تمہارے ساتھ اچھا رہے گا۔ میں ابا دادا اور خاندان کو دیکھ لوں گا۔ جو کچھ بھی بالاج نے تمہارے ساتھ کیا اسے بھول جاؤ اور ایک نئی شروعات کرو۔ جو میں تمہیں ساری زندگی نہیں دے سکا وہ اب دے سکتا ہوں۔ وہ ٹکر ٹکر بشر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہاں اس سب کے پیچھے اس کی کوئی خود غرضی نہیں تھی، مگر وہ بے وقوف آدمی نہیں جانتا تھا کہ وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، اور اسی وقت نے زینیا حاکم کا دل عبداللہ کے لیے بدل دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گا، تمہیں اندھے کنویں میں نہیں دھکیلوں گا۔ لیکن عبداللہ تمہاری خواہش رہا ہے، میں چاہتا ہوں اسے تمہیں دے دوں، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ رک کر ایک امید سے اسے دیکھنے لگا۔ کونج بھی اس کے جواب کی منتظر رہی۔ اس نے تمہیں یہ بتایا کہ اپنی منگیتر کے بعد وہ ایک اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ بہت دیر بعد وہ عام سے انداز میں بولی۔ بشر ٹھہر گیا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ عبداللہ نے۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے اسے دوبارہ کال کی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ ہاں لیکن اس نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی خوش رکھے گا۔ اس نے گہری سانس لی، بشر کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ تم اسے اتنا نہیں جانتے جتنا تمہیں لگتا ہے۔ عبداللہ پرت در پرت کھلتا ہے، اسے جاننے میں کچھ وقت لو، پھر جو تم چاہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ فی الحال عبداللہ کا ذکر وہ اسی طرح ختم کر سکتی تھی، سو اس نے کر دیا۔ وہ یہاں ایک لمبی چھٹی پہ آئی تھی، بہت جلد وہ بشر کو عبداللہ سے خائف کر سکتی تھی۔ کیا شے ہے یہ خواہشات؟ ایک وقت میں انسان ان کے حصول میں ہلکان ہوا جاتا ہے اور ایک وقت بعد وہ ان سے بھاگتا ہے اور بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے، اور ایسے کئی اسباق کے بعد بھی انسان کو اپنے فیصلے سب سے درست لگتے ہیں۔ یہ بے وقوف اور دوغلی مخلوق۔ آدھے عرب کی آنکھوں کے آگے ایک سفید پنہ تھا، اس سفید پنے پہ ایک بے رنگ خاکہ تھا، ایک ادھیڑ عمر مرد اور اس کے سامنے بیٹھا کم سن بچہ۔ رفتہ رفتہ خاکے میں رنگ بھر گئے، اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونکی گئی، اور اب وہ خاکے کے پتلے نہیں انسان تھے، وہ دونوں جیتے جاگتے انسان تھے۔ تیسرا انسان ان کی دائیں طرف تھا۔ حاتم تم ایک بار پھر اپنے گھر کی بات کرو نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ ہمیں قبول نہ کریں؟ اب ایک لمبا وقت ہو گیا ہے۔ غزالی آنکھوں والی عرب عورت محبت کے چکر میں صحرا چھوڑ جس سمندر کے پیچھے آئی تھی وہ کھارے سے بھی زیادہ کھارا تھا۔ یہاں آنا تمہاری چوائس تھی اسنا، مجھ سے شادی اور یہ۔ اس نے بیڈ کی ایک طرف بیٹھے 10 سالہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی تمہاری چوائس تھا، آزاد ماحول سے اٹھا کر تمہیں گھر پہ لا کر نہیں بٹھایا، کاروبار دیا تمہیں، شہرت ہے تمہارے پاس، اور اس سب کے بدلے تمہیں صرف اور صرف مجھ سے وفادار اور تابع دار رہنا ہے، اور ان سب کے بدلے صرف اور صرف تمہیں جہاں رکھوں وہاں رہنا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں محبت بھر لی۔ میں یہ سب ہمارے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہوں، تم 4 سے 5 ماہ میں ایک دفعہ یہاں آتے ہو، براق تمہیں مس کرتا ہے، وہ تمہیں اڈور کرتا ہے، اسے ضرورت ہے تمہاری۔ حاتم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ایک بیزار سی نگاہ اپنی بیوی پہ ڈالی۔ 12 سال قبل وہ محبوبہ تھی، خوبصورت بھی لگتی تھی اور قابل برداشت بھی۔ آج وہ ان کے لیے کچھ نہیں تھی۔ وہ سعودی عرب جاتے رہتے تھے اور اپنے کسی دوست کے توسط ان کی ملاقات اسنا سے ہوئی تھی۔
وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھی اور ان دنوں اس کا ماڈلنگ کیریئر عروج پہ تھا۔ اسنا ہارڈ کور فیمنسٹ تھی۔ حاتم اور اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا، مگر ہر دفعہ ہر ملاقات کے بعد وہ مرد اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکا کہ اس عورت کے خیالات اور اس کا کام وہ اس سے سخت اختلاف رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا۔ ان دونوں کے درمیان شادی سے قبل بہت جھگڑے ہوئے۔ وہ اسنا کی غیر مردوں سے میل ملاقات اور اس پیشے سے سخت مخالفت رکھتا تھا۔ ہاں، مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ اسے اس عورت سے محبت بھی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اور انہی دنوں اس نے اپنی ٹیکسٹائل کمپنی میں اسے شریک کر لیا۔ اسنا کی ضد اور آنسوؤں کے آگے ہار کر وہ اسے شادی بھی کر چکا تھا۔ نکاح البتہ خفیہ رکھا گیا۔ وہ سعودیہ سے اس کے ساتھ پاکستان آ گئی، مگر وہ حاتم کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھی۔ چند ہی ماہ کے اندر اندر اسے اپنے محبوب شوہر میں خامیاں دکھنے لگیں اور اسے اپنے حقوق سلب ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حاتم نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، محبت نچھاور کی، مگر وہ شوہر کو پالتو جانور بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جو کہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے اور حاتم کے درمیان دوریاں آ گئیں۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اس زبان دراز اور نافرمان بیوی سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسنا نے نہ خود کو بدلنا تھا نہ وہ بدلی۔ اب ان دونوں کو تعلق کھوکھلا تھا۔ اسنا اپنے مفادات کی خاطر اس سے جڑی تھی اور حاتم شاید دور کہیں اسے آج بھی امید تھی کہ وہ عورت بدل سکتی ہے۔ اس سے محبت چھوڑ چکا تھا، انسانیت اور شفقت باقی تھی۔ اسے آج بھی اسی شفقت کی نظر سے دیکھتا تھا اور آج بھی اس کے دل میں وہی انسانیت تھی جس کے تحت وہ شادی نبھا رہا تھا۔ ماضی کے قصوں پہ سرمئی راکھ ڈالتے ہوئے حال کے رنگوں میں واپس آتے ہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے اسنا، اسے کیا چاہیے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، تم سے زیادہ بہتر طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں۔ انہوں نے گردن پھیر کر براق کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں تک رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے براق؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے، محبت سے اپنے بیٹے کو تکا۔ وہ محرومیوں کا مارا بچہ، وہ پیس میکر بچہ اپنے ماں باپ کے درمیان اختلاف کی وجہ نہیں بن سکا اور محض مسکرا دیا۔ دیکھا، وہ ٹھیک ہے اور خوش ہے، اور ایک دن وہاں سکندر بن کر جائے گا۔ میں لے کر جاؤں گا اسے، اور اگر میں نہیں لے کر جا سکا تو براق خود جائے گا۔ تم میرے بیٹے کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ اس روز حاتم نہیں جانتے تھے چند سال بعد وہ اسے وہاں لے کر جانے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ خاکے میں براق حنیف کا نقشہ بے رنگ ہوتا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب براق نے پہلی بار باپ اور ماں دونوں کی سنی اور فائدہ ہوا۔ اس بار بابا جاتے بھی مسکراتے ہوئے گئے تھے۔ ممی کا موڈ کئی دن اچھا رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے سننا شروع کیا تھا اور انت کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند سال بیتے اور زندگی کی پینٹنگ میں مختلف رنگ بھرتے چلے گئے۔ وہ بچہ باپ کی محبت کے لیے ترسا بہت تھا، مگر کہا نہیں۔ وہ ماں کے لیے ایک اچھے شوہر کی خواہش رکھتا تھا اور اس نے اس خواہش کے لیے عمر سے زیادہ محنت کی۔ خواہشیں مار کر دل کی دل میں رکھ کر اپنے تمام درد اپنے آپ تک محدود رکھتے ہوئے اس نے زندگی میں کئی سال گزار دیے۔ پینٹ ہاؤس کے کمرے میں 2 کردار تھے۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر دیوار پہ لگی پینٹنگ سے سارے رنگ کھینچ کر اتارو، چھڑی گھماؤ تو کرداروں کے خاکے ایک بار پھر رنگین ہوئے۔ حاتم نواب براق کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، گردن جھکا رکھی تھی۔ حاتم نے اپنا موبائل نکال کر میز پہ رکھا۔ اسکرین پہ ایک لڑکی کی تصویر چمک رہی تھی، گندمی چہرہ، سیاہ آنکھیں، گھنگریالے بال اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ 18 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو مرعوب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عبداللہ زمان، انہوں نے تعارف کروایا۔ براق آگے آیا، جھک کر موبائل پہ ایک نگاہ ڈالی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا۔ اس دنیا میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ عبداللہ ہے۔ اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا۔ میں نے اسے بیٹوں کی طرح سمجھا ہے، شاید اس سے بھی بہت زیادہ۔ کوئی تکلیف اس پہ آئے اس سے پہلے میں اس وجہ کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ براق گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا، موبائل پہ چمکتی تصویر دیکھی، پھر تصویر سلائیڈ کی۔ براق نے اس تصویر کو دیکھا۔ وہاں کوئی 17-18 برس کا لڑکا تھا اور اس کے ساتھ حاتم کھڑے تھے۔ لڑکی کی سیاہ آنکھیں بے حد روشن تھیں، لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ تھی، مگر براق اس لڑکے کے کندھوں پہ پھیلا اپنے باپ کا بازو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ یہ لمحات براق کو کبھی بھی میسر نہیں رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اس تصویر کو دیکھے گیا۔ کیسا درد تھا جس نے اس کے دل کے اندر کنڈلی مار لی تھی۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ وہ چپ چاپ اس تصویر کو دیکھے گیا۔ تمہارا کالج بدل دیا، اب تم وہاں جاؤ گے جہاں یہ جائے گا۔ تم سایہ بن کر اس کے ساتھ رہو گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔ تم آج سے اس کے مسیحا رہو گے۔ میرا کالج، میرے دوست اور میرا کریئر؟ وہ نگاہیں جھکا کر پوچھ رہا تھا۔ جگہ اور لوگ تبدیل کرتے رہنا چاہیے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کروفر سے کہا۔ وہ میرا بھانجا نہیں ہے، عبداللہ میرے لیے اولاد ہے۔ اس پہ کوئی مصیبت، کوئی برا وقت نہیں آنا چاہیے۔ تم اس عمر کو یقینی بناؤ گے کہ اس پہ اس شہر میں کوئی برا وقت نہ آئے۔ وہ ہنوز خاموشی سے ٹکر ٹکر تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ، وہ مسکراہٹ، وہ غلط جگہ تھے۔ اس سب کا حقدار بس براق تھا۔
کچھ وقت بعد چند سال گزر جائیں تو تم اسے اپنی پراپرٹی میں سے رقم دو گے تاکہ وہ کاروبار کرے. وہ کاروبار میں تم سے بھی آگے جائے گا براق. تم اس سے نہیں ملے, جب ملو گے تمہیں بھی یقین آ جائے گا وہ کتنا غیر معمولی ہے. چند لمحے بے حد خاموشی میں کٹ گئے. کھڑکی سے اندر آتی الوداع کہتی جامنی کرنیں براق کے چہرے اور آدھی میز پہ پڑ رہی تھیں. حاتم کے سامنے یوں تو وہ سوال کم کرتا تھا, مگر آج جانے کیوں انہیں لگا تھا براق کچھ بولے گا. اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ 16 سالہ لڑکے نے گردن ترچھی کر کے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا. ہر کام کی قیمت ہوتی ہے بابا. ایک لمحے کو, بس ایک لمحے کو ان کا دل کانپ کر رہ گیا. براق حنیف کو اپنا نام نہ دے کر بھی, اسے دنیا سے خفیہ رکھ کر بھی وہ اس سے اپنا خون نہیں چھین سکے. سیاہکاری میں وہ اپنے باپ سے زیادہ سیاہ تھا, ریاکاروں میں اس کا درجہ اعلیٰ تھا. وہ کئی لمحے کچھ کہہ نہیں سکے. کیا چاہیے تمہیں؟ میرا حصہ, میرا نام, اس شہر میں آپ کی تمام جائیداد, اور جہاں سے میرا تعلق نکلتا ہے وہاں واپسی. بے حد ہلکی اور تابیدار آواز میں اپنا مدعا سنایا گیا. گردن اب بھی نہیں اٹھائی. تمہارا نام ایک دن تم خود واپس لوگے. جہاں سے تمہارا تعلق نکلتا ہے وہاں جانے کے راستے ہموار کرو, اور اس شہر میں میری تمام جائیداد تمہاری ماں کے نام ہے. تو واپس لے لیں, وہ گردن جھکائے سہولت سے بولا. حاتم کا سانس سینے میں اٹکا تھا. یہ لڑکا اپنی ماں کا بھی نہیں. مجھے سب کی زیادہ ضرورت ہے اور حق بھی. حاتم گہری سانس لے کر رہ گئے. قمیض کے اگلے 2 بٹن کھولے. انہیں گھٹن ہونے لگی تھی. تمہیں ہر وہ شے ملے گی جو تمہیں چاہیے, لیکن تم عبداللہ کے ساتھ کوئی دغا نہیں کرو گے. وہ جو کہے گا, جیسا کہے گا, تمہیں سب کرنا ہوگا. اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم میرے خلاف نہیں جاؤ گے. براق خاموش رہا. اس کی چبھتی ہوئی نظریں اب اس تصویر پہ جمی تھیں جو جگہ اپنے باپ کی قریب اسے چاہ کر بھی نہیں مل سکی. وہ اس لڑکے کو کیوں مل رہی تھی؟ کئی منٹ بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو دروازے پہ کھڑی اسنا بے قراری سے اس کے قریب آئیں. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا کہا تمہارے بابا نے؟ براق نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. حکم سنایا ہمیشہ کی طرح. مجھے ماننا پڑا ہمیشہ کی طرح. میں یہ سب کچھ آپ کے لیے کرتا ہوں ممی. مجھے کسی اور شے سے کوئی غرض نہیں ہے. میں سب کچھ آپ کے لیے برداشت کر رہا ہوں. اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی. کوئی انسان اصل زندگی میں اتنا بڑا اداکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسنا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور لب بھینچ لیے. اندر جو کچھ ہوا تھا وہ براق سے پہلے اسنا جانتی تھی. انہیں اپنے شوہر سے سخت نفرت محسوس ہوئی اور بیٹے سے محبت کا گراف بڑھ گیا. ان کا معصوم بیٹا. براق حنیف کا پینٹ ہاؤس ان دنوں زیر تعمیر تھا. باہر سیمنٹ, بجری اور پانی کے ڈرم رکھے ہوئے تھے. اسنا براق کے ساتھ چلتی ہوئی اندر کی اور جا رہی تھیں. بازو اس کے بازو میں ڈال رکھا تھا. وہ کسی پارٹی سے آئی تھی. ان کا سب سیاہ امتزاج کا گاؤن فرش پہ پھیلا ہوا تھا. اندر آنے کے بعد یوں لگا جیسے کسی بے رنگ دنیا سے وہ دونوں قوس و قزح سے مزین کسی دنیا میں داخل ہو گئے ہوں. اندر زرد بتیاں تھیں اور فرنیچر بکھرا ہوا تھا. وہ گھر تیار ہونے کے بعد باقاعدہ آنکھوں کو خیرہ کر سکتا تھا. اچھی جگہ ہے براق, اسنا ستائش سے بولیں. لیکن تم ہمارا گھر کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ ممی میں صرف یہ گھر بنوا رہا ہوں. چھوڑنے کی بات تو کبھی کی ہی نہیں میں نے. وہ دونوں سفید کپڑا ہٹا کر ایک نیلے رنگ کے صوفے پہ آ کر بیٹھے. براق نے ایک ٹانگ موڑی اور دوسرا ٹانگ نیچے جھول رہی تھی. جانتے ہو مجھے رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ سے شادی کر کے غلطی کر دی. آج کل یہ خیال بہت زیادہ آنے لگا ہے. حالانکہ وہ بہت اچھے شوہر ہیں ممی. براق ٹوک گیا. لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ تھی. وہ بہت اچھا شوہر ہے. کبھی میرے ساتھ کسی معاملے میں زور زبردستی نہیں کی. کبھی مجھے بے عزت نہیں کیا. میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. لیکن وہ تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے. ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا اس کا مل جانا بہت ہے. لیکن اب میں سوچتی ہوں یہ بہت نہیں تھا. ایک بے نام رشتہ, ایک اولاد جسے کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا, اور کروڑوں اربوں کی جائیداد جو کبھی تمہارا مقدر نہیں بن سکے گی. میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا براق. اسنا کی بڑی بڑی عربی آنکھوں میں حزن تھا. یہ نام, زندگی, یہ چھینے ہوئے حقوق, مجھے یہ سب بہت کھلتا ہے. براق نے گہری سانس لی اور ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. پھر ہلکا سا دبایا. یہ ان دونوں کا تسلی دینے کا انداز رہا تھا. تمہارے بابا نے مجھ سے اپنی جائیداد تک چھین لی. کیا مجھے نہیں پتا وہ یہ سب کس کے حوالے کرے گا؟ براق سادگی سے انہیں دیکھتا رہا, یوں جیسے اسے تھوڑی معلوم تھا. تم اپنے بابا کو مس کرتے ہو نا؟ وہ ہر 4-5 ماہ بعد آ تو جاتے ہیں یار. یہ پوچھنے کہ عبداللہ کیسا ہے. کہتی ہوئی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا. انہوں نے کبھی تمہیں وہ محبت نہیں دی جو تم ڈیزرو کرتے تھے. تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ براق لب کاٹتے ہوئے چند لمحے خاموش رہا. پھر نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا. مجھے بابا سے ڈر لگتا ہے ممی. اس کی آواز بے حد ہلکی تھی. مجھے لگتا ہے اگر میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو وہ 4 ماہ بعد آنے والا وزٹ 4 سال میں بدل جائے گا. میں ان کو کھونا نہیں چاہتا. لیکن بابا کے ساتھ مجھے میرے نام سے بھی محبت ہے. انہیں عبداللہ عزیز ہے کیونکہ وہ روایات کا پاسدار ایک جنٹل مین ہے. کیونکہ وہ ایک دن زینیہ حاکم سے شادی کرے گا. کیونکہ وہ مسائل حل کرنا جانتا ہے. میں ویسا بننا چاہتا ہوں. مجھے وہ چاہیے جو اس کے پاس ہے. وہ سب جو اس کا ہے. براق
انہوں نے جیسے ہول کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. یہ بہت مشکل کام ہے. وہ تخت تاج اور تمہاری شناخت اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اس سب کے پیچھے مت جاؤ. وہ سب اگر کوئی انسان دے سکتا ہے تو تمہارا باپ ہے. وہ نہیں دے سکتا تو کوئی نہیں دے گا. اوکے ممی, وہ سہولت سے بولا. اسنا اسے دیکھ کر رہ گئیں. تم اپنے باپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ غلط تھے اور تم صحیح. عبداللہ اوور ریٹڈ اور تم اصل. نہیں ممی, ایسا نہیں ہے کچھ, بکتا تھا کاذب. تمہارے بابا غلط نہیں ہیں براق. انہوں نے جیسے سمجھانے کی کوشش کی ہو. براق نے ہمیشہ کی طرح سادگی اور تابعداری سے گردن اس بات میں ہلا دی, مگر اسنا کو یقین سا ہو چلا تھا کہ براق حنیف وہ نہیں ہے جو وہ دکھائی دیتا ہے. سبز لباس والی عورت کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا. اولاد کے متعلق ماؤں کے الہام جھوٹے نہیں ہوتے. کہانی کے ایک اور پھیکے رنگوں والے منظر میں 3 لوگ لان کی کرسیوں پہ موجود تھے. ہر شے بے رنگ اور زرد سی نظر آ رہی تھی, یہاں تک کہ ایک گرگٹ گلابی, نیلے, سرمئی اور سبز پھولوں کے اوپر سے گزرتا ہوا گیا. اپنا چنا ہوا ہر رنگ اس نے اس منظر کو دان کیا, اور اب جو نظر کے سامنے ہے وہ بے حد رنگین ہے. تم خود اس سے ملیں, کیسا ہے وہ؟ حاتم نواب اپنی بیوی سے سوال کر رہے تھے. وہ گہرے گلابی رنگ کی نیل پالش لگا رہی تھیں. ٹھیک ہے, اچھا نہیں ہے اور کچھ بھولا بھی نہیں. اس کی اسکیچ بک میں ایک سرخ گاؤن تھا. اس نے مجھے بتایا کہ اس کی طرف انتقام باقی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, تمہیں پتا ہوگا حاتم. ان کی دائیں طرف بیٹھا براق ہمیشہ کی طرح تابعدار تھا, خاموش بھی اور جھکا ہوا بھی. اسنا کی بات پہ حاتم بھی اختیار سیدھے ہو بیٹھے. اسے وہ یاد ہے؟ یاد ہے, پوری طرح یاد ہے. اس نے مجھے کہا کہ اتنے عرصے سے اس کا خیال نہیں چھوڑ سکا. ایک وجود کی نفی کرنا پھر قیامت ہوگی. وہ ناخن پالش پہ پھونک مارتے ہوئے بولی. براق موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا. وہاں مختلف تصاویر تھیں. عبداللہ زمان, اگلی تصویر زینیہ حاکم کی. وہ کبھی ایک تصویر دیکھتا کبھی دوسری. اس کی آنکھوں میں لکھا تھا پرفیکٹ. مجھے یقین تھا عبداللہ اسے نہیں بھولے گا, نہ چھوڑے گا. اوہ عبداللہ, تم میرا فخر ہو. فرتے جذبات سے ان کی آواز کانپنے لگی. کتنا عرصہ بعد ان کے چہرے پہ جذبات تھے. وہ جو چاہتا ہے اسے سب دے دو اسنا, اسے کاروبار میں حصہ دو. یہ سب میرے براق کا ہے, تم اس کا حق نہیں کھا سکتے. ایک عرصہ ہوا تھا وہ ہمارا بیٹا کہنا چھوڑ چکی تھی. حاتم کے چہرے کے تاثرات واپس رخت ہو گئے. انہوں نے نظریں اٹھا کر براق کو دیکھا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے گا نا براق؟ انہوں نے ذرا نظر اٹھا کر براق کو دیکھا. اس کی نگاہوں میں ہمیشہ کی طرح سادگی تھی. دل کس بھٹی میں جل کر خاک ہوا. یہ کہانی پھر سہی. جو آپ کہیں بابا. کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تو حاتم کے چہرے پہ ناگواری تھی. اس عورت کو انہوں نے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی, مگر وہ ہر بار کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ حاتم کی نگاہوں میں اس کا عکس دھندلا پڑ جاتا تھا. جو تمہیں ملا ہے اسنا وہ بہت زیادہ ہے. میرا نام, ایک باعزت لائف سٹائل اور براق کی ماں ہونے کی وجہ سے میری طرف سے ڈھیر ساری رعایات. میرے اور میرے بیٹے کے معاملات میں مت آیا کرو. میں اچھا شوہر بننے کی کوشش کرتا ہوں تو تم بھی اچھی بیوی رہو. نہ وہ چیخا نہ چلایا, بس اکیلے میں اس کی تصحیح کر دی. انسان کے نام پہ شاید وہ شیطان تھا, مگر وہ اچھا شوہر تھا. اسنا چند لمحے خاموشی سے اسے تکتی رہیں. پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز مستحکم تھی. عبداللہ کے لیے اتنا سب کیوں کرتے ہو تم؟ تعلق کیا ہے تمہارا؟ خون ہے وہ میرا, اس سے زیادہ بھی کروں گا. یہ ڈاج اپنے بیٹے کے لیے سنبھال کے رکھو. میں جانتی ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہو. اسنا پھنکاری. تمہارا پلان صاف تھا, مقصود اور زمان کو راستے سے ہٹا دینا, کیونکہ مقصود تمہارے مقابلے الیکشن جیت جاتا اور زمان کی وجہ سے گاؤں میں تمہاری ساکھ, تمہاری زمینیں خراب ہو رہی تھیں, اور پھر بہت کچھ غلط ہو گیا. تم نے کبھی نہیں سوچا تھا اس سب میں تم اپنی ماں جیسی بہن کھو دو گے, اپنے بھانجے کھو دو گے, اور اس دنیا میں جو تمہیں سب سے محبوب ہے اسے اپنے خلاف کر لو گے. سب غلط ہو گیا نا حاتم؟ اسنا کے لہجے میں استہزاء تھا. کرسی کے ہتھے پہ حاتم کی ہاتھوں میں لرزش ہوئی. اس کے چہرے پہ کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا تھا. یہ گلٹ اور کفارہ ہے جو تم ادا کر رہے ہو. تمہاری بھتیجی, تمہیں اس سے بہت محبت ہے نا. تم اسے اس کی سب سے بڑی خوشی عبداللہ دینا چاہتے ہو. نہیں دے سکو گی, کیونکہ عبداللہ اب انسان نہیں رہا. وہ ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کی آواز کہیں دور سے آتی تھی. چہرے پہ ڈھیر سارا اضطراب تھا. کیپ ڈریمنگ ڈیئر حبی. میرے بیٹے سے اس کے خواب چھین کر تم کسی اور کی آنکھیں نہیں سجا سکتے. میں یہ نہیں ہونے دوں گی. وہ کہہ کر اٹھ گئیں. پیچھے حاتم نواب کے چہرے پہ تاریکی تھی. وقت ان کے بس میں ہوتا تو اس دن کا وہ حادثہ بدل دیتے. اگلا منظر سیاہ تھا. رات بھی سیاہ, لباس بھی سیاہ, اور نشستیں بھی سیاہ. در و دیوار نے براق حنیف کی آنکھوں کا رنگ چرایا, اور اب وہاں سرخ بھی تھا. آپ سمجھ نہیں رہے بابا, آپ نہیں جانتے وہ کیسا آدمی ہے. وہ آپ کے پیچھے لوگ بھیجتا ہے, وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے, اذیت دیتا ہے وہ آپ کو. سیاہ رنگ کے صوفے پہ ٹانگ چڑھائے حاتم نواب کے سامنے بیٹھا براق کو گیا رہا تھا. وہ آپ کو مار دے گا بابا, وہ آپ کو مار دے گا. اسے صرف انتقام چاہیے. انہوں نے گردن پیچھے کی طرف ٹھلکا دی. چہرے پہ ایسی آسودگی تھی
جس کی کوئی حد نہیں، لبوں پہ کرب زدہ تبسم۔ شیطان کو رہائی مل رہی تھی، اب دی رہائی۔ میں نے ایک لمبا اس وقت کا انتظار کیا ہے، میری نجات کا وقت۔ براق کی آنکھیں نم تھیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بابا، زندگی میں پہلی بار اس نے کہہ دیا۔ آج تک میں برداشت کرتا رہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، آج تک میں نے اپنا دل مار کر آپ کا ہر حکم مانا۔ پلیز اب آپ یہ مت کریں، اس کی محبت میں آپ مجھ سے وہ مت چھینیں جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ ان کے گھٹنے سے لگ کر رو رہا تھا۔ حاتم چپ چاپ اس کا سر تھپکتے رہے، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ وہ نجات کے بے حد قریب تھے۔ براق رو رہا تھا کیونکہ وہ اپنا نام لے کر خود کو اپنے باپ کے سامنے ثابت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ وہ اس انسان کو کھو رہا تھا جس سے اس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور نفرت کی تھی۔ عبداللہ جو چاہے کرے، اسے کرنے دینا۔ اگر تم واقعی میرے بیٹے ہو تو میرے فرما بردار رہنا، ورنہ میں روز قیامت تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ براق مزید بلند آواز میں رونے لگا تھا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ زمین پہ ہاتھ مار کر بین کرتا رہا۔ ساری زندگی آپ میری حق تلفی کرتے رہے، ساری زندگی آپ نے مجھ سے زیادہ محبت اس سے کی۔ میں آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں بابا، یہ مت کریں، شہر چھوڑ دیں پلیز، خود کو مجھ سے الگ مت کریں پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ میری حق تلفی بند کریں۔ میں نے کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی، وہ دھیمے لہجے میں اس کی تصحیح کر گئے۔ میں نے اس دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے تو وہ تم ہو۔ وہ سیدھے ہو بیٹھے تھے، براق کی یہ حالت انہیں اذیت دے رہی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے اپنا نام نہیں دیا، کیونکہ تم اس نام کے ساتھ بھی ادھورے رہتے، کرسڈ، بالکل اس مہدی کی طرح۔ آپ نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا، وہ تخت، وہ حکومت میری تھی، میں نواب تھا۔ حاتم نے جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا، تھوڑی اس کے سر پہ ٹکائی، ان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ یہ میری محبت ہے براق، میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ، تم نہیں جانتے انہیں، روایات کی زنجیریں تمہیں زخمی کر دیں گی میرے بیٹے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم میرا خون ہو، میری سب سے قیمتی چیز، تم خزانہ ہو میرا۔ براق نے اپنے چہرے سے ان کے ہاتھ ہٹائے، اس کی آنکھیں اب گیلی تھیں۔ ہاں، ملال وہاں ضرور تھا۔ مجھ سے محبت ہے تو اسے ثابت کریں، مجھے اپنا نام دیں، مجھے میرا تخت دیں اور مجھے میرا باپ دیں، ورنہ باخدا میں یہ سب کر کے دکھاؤں گا، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ حاتم یاسیت سے اسے تکے گئے۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ چاہے مجھے غلط سمجھتے رہیں، میں ان کے ساتھ جو کروں گا وہ اچھا ہوگا۔ میرا نام کرس ہے، وہ تخت تمہیں غلام بنائے گا، وہ لوگ تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ اور میرا باپ، وہ مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ کیوں آپ اس کے لیے مرنا چاہتے ہیں؟ حاتم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے، دل کے تہہ خانوں میں کسی نے کیلیں ٹھونک دی تھیں، درد سا درد تھا۔ مجھے نجات چاہیے براق۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چیخ پڑا، رو پڑا۔ آپ سب کچھ عبداللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس نے آستین سے آنکھیں رگڑیں۔ یہ میری آزادی ہے، عبداللہ مجھے میرے غموں سے نجات دلائے گا۔ انہوں نے سر کو ایک بار پھر صوفے کی پشت پہ گرا دیا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں مغموم سا تاثر۔ وہ واقعی اس نجات کے انتظار میں تھے۔ ان کے قدموں میں فرش پہ بیٹھا براق، وہ اپنے باپ سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اگر عبداللہ کی طرح روایات کا پاسدار بن جائے، تخت سنبھالنے لگے تو اسے اپنا باپ مل جائے گا۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ اس کی اپنے باپ سے ضد اور نفرت بھی تھی۔ وہ ان سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی۔ نفرت کی کئی وجوہات تھیں، محبت کی کوئی نہیں۔ کئی بار اس نے چاہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو بتائے کہ اس کے فیصلے غلط تھے، وہ نہیں بتا سکا۔ لیکن آج وہاں بیٹھے بھی اسے یقین تھا کہ وہ ایک دن حویلی میں براق حاتم نواب بن کر جائے گا، اپنا حق لے گا اور اپنے باپ کو غلط ثابت کرے گا۔ برستی بارش میں لہو کا رنگ شامل ہوا تھا، آسمان سے آج وہ پانی بے رنگ نہیں گرا تھا، آج اس میں ارمانوں کا رنگ شامل تھا، محرومیوں کا رنگ بھی۔ آفس کی راہداریوں میں خرامہ چال چلتے براق حنیف کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، سامنے سے اسے جو خبر ملی تھی اس نے براق حنیف کے دل سے دھڑکن چھین لی تھی، نفرت محبت پہ بھاری تھی۔ وہ دیوانہ وار کیس کو کالز ملانے لگا تھا، باہر بارش برس رہی تھی، وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے باہر آیا، شوفر اس کی گاڑی پارکنگ سے لینے گیا، براق اس کے لیے نہیں رکا۔ وہ دیوانوں کی طرح سڑکوں پہ بھاگ رہا تھا، بارش اسے بھگو رہی تھی، موبائل کان سے لگا رکھا تھا، وہ بار بار کیس کو کالز ملا رہا تھا، وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ اگر آج رک جاتا تو براق شاید کچھ کر لیتا، اسے کسی بھی طرح اپنے باپ کو بچانا تھا۔ کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو لوسیفر؟ خالی سڑک پہ بارش میں بھیگتے ہوئے سوال کیا۔ ہم بات کرتے ہیں، مرنے والے واپس نہیں آتے، تم ان کی خاطر زندگیاں مت چھینو۔ کیس نے اس سے سوال نہیں کیا، اپنے اعمال کے متعلق وہ براق کو خود ہی سب بتا دیا کرتا تھا۔ جس فیکٹری میں وہ جا رہا تھا وہ براق کی تھی، سو اسے علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تم قاتل نہیں ہو۔ تم مجھے بچانا چاہتے ہو براق؟ وہ تھکے تھکے انداز میں سوال کر رہا تھا۔
ہاں میں چاہتا ہوں تم یہ مت کرو، اپنے ہاتھ سے مت کرو، تم قاتل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے پھر آؤ، میرے ہاتھ سے پستول لو اور تم اسے مار دو، تم مجھے بچانا چاہتے ہو نا۔ براق چپ ہو گیا، اسے کیسے کہتا کوئی اپنے باپ کو نہیں مارتا۔ کال کٹ گئی، براق اس سڑک پہ تنہا رہ گیا۔ کئی لمحے خالی اس ذہنی کے عالم میں کھڑے رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے قدموں کو اٹھتے دیکھا، پھر بھاگتے دیکھا، پھر وہ گرا، رویا مگر رکا نہیں۔ لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، اسے پاگل سمجھ رہے تھے، مگر وہ بس ایک بیٹا تھا، وہ جسے ساری زندگی اپنے باپ سے محبت نہیں ملی، جس نے ہمیشہ دل مارا تھا، جس سے اس آدمی کو بچانا تھا جس سے وہ سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے دکھانا چاہتا تھا وہ قابل ہے۔ وہ کیچڑ میں لتھڑا پوری طرح سے بھیگا ہوا جب فیکٹری پہنچا، بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ فرش پہ خون تھا، براق گھٹنوں کے بل بے سانس ہو کر فرش پہ گرا۔ کوئی کرسی پہ پڑے وجود کے جسم سے رسیاں ہٹا رہا تھا، کوئی تصاویر کھینچ رہا تھا۔ براق نے دیکھا لوگ اسٹریچر پہ اس کے باپ کے وجود کو ڈال رہے تھے، وہ روتا گیا، بس روتا گیا۔ کوئی اس کا کندھا تھپک رہا تھا، کوئی اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کی ٹیم تھی، اس کے وکیل۔ انہیں معلوم تھا براق کو خون سے ڈر لگتا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آج یہ خون اس کے باپ کا ہے۔ وہ بچوں کی طرح چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک رہا تھا۔ لاش لے جائی گئی، پولیس نے پیسے لے لیے، آدھا سچ چھپ گیا، آدھا چھپا دیا گیا۔ براق حنیف کی دنیا طے و بالا ہو گئی تھی۔ اس کا باپ وہ واحد رشتہ تھا جس سے براق دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ کئی دن بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بلوچستان کا سفر طے کیا۔ ایک دن کی لمبی مسافت کے بعد وہ بالآخر اپنے باپ کے گاؤں آ چکا تھا۔ اس کا باپ 2 بار اسے یہاں لایا تھا۔ معاملات صرف اس کے دادا اور چچا لوگوں کے درمیان طے ہوئے اور دونوں بار وہ نامراد واپس لوٹ گئے۔ براق سمجھ نہیں پایا کہ اسے قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ بشر وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، اس حویلی میں کوئی دوسرا مرد تھا نہیں، پھر بھی کوئی اسے قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں تھا؟ اس روز ابھرتی صبح میں اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھے ہوئے اس نے گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے اور چہرہ ان پہ ٹکا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، قبر پہ تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ بھی تھا۔ براق نے آنکھیں جب کیں تو چند آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ پھسل گئے، لبوں سے سرد آہ خارج ہوئی۔ میں بکواس کر رہا تھا بابا، مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، آئی ایم سوری، میں آپ کا فرما بردار رہنا چاہتا تھا۔ آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں جو کچھ بھی مجھ سے ہوا، مجھے اس کے لیے معاف کر دیں، مجھے ایک پل کے لیے سکون نہیں آ رہا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اپنا ناپاک وجود یہاں لانے کی؟ ایک گرجدار آواز پہ براق نے مڑ کر دیکھا۔ عالم نواب، براق کے دادا قہر بری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے آس پاس لوگ تھے، گارڈ تھے۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے تمہارا جنازہ اٹھواؤں۔ براق چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میرے بابا کی خواہش تھی کہ میں ان کا چھوڑا ہوا تخت سنبھالوں۔ وہ کوشش نہیں کر سکے، کہہ نہیں سکے، مگر میں جانتا تھا مجھے ان کی خواہش پوری کرنے دیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا، جھوٹ سچ کی آمیزش کے ساتھ، تمہارا باپ مٹی ہو گیا، اور اگر وہ نہ بھی ہوا ہوتا تو تمہاری یہ اوقات نہیں تھی کہ تم غیر عورت اور گھٹیا ماں کی اولاد کو ہم ہمارا تخت نشین بنائیں۔ غیظ سے ان کا لہجہ کپکپانے لگا تھا۔ ان کے ساتھ کھڑے لوگوں نے بے اختیار انہیں رام کرنا چاہا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی جرت نہ کرنا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ضرورت پڑ گئی تو؟ وہ ٹاور ان کے قریب آ کر رکا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھیں، وہ آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں۔ اور اگر ضرورت پڑ گئی تب بھی ہم تم پہ اور تمہارے وجود پہ لعنت بھیجیں گے۔ ہمارا وارث صرف اور صرف بشر ہے۔ براق چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، اسے ہنسی آئی تھی۔ وہ جس پوتے کو جھٹلا رہے تھے، اگر ایک بار اس کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیتے تو خود سے شرم آتی۔ وہ بالکل ان کے جیسا ہی تو تھا۔ میں آپ سے وہ سب لینے واپس آؤں گا جو میرا ہے، جو میرا باپ مجھے نہیں دے سکا۔ میرے واپس آنے کا انتظار کیجیے گا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ نفرت، بے سکون اور انتقام، یہ وہ جذبات تھے جو وہ لے کر گیا تھا، اور آج لمبے وقت بعد وہ انہی جذبوں کے ساتھ واپس بھی آیا تھا۔ کھڑکی میں کھڑی لڑکی کا سانس سینے میں کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وقت جیسے ساکن ہو گیا ہو۔ وہ ٹک ٹکی باندھے گلی میں کھڑے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کے عقب میں کوئی 18 برس کی چھوٹی لڑکی آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی بہن کی جامد نگاہوں کی تقلید میں دیکھا تو اس کے چہرے پہ مختلف تاثر تھا، حیرانی، جوش، خوشی۔ وہ چند لمحے منہ پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے نیچے دیکھتی رہی۔ زینی، تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح جوش تھا، وہ جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ عبداللہ، زینیا کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے۔ او گاڈ، کیس کمبیر، دا کیس کمبیر۔ اس کے برعکس اس کی بہن اب جوش سے، خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے کھڑکی سے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس ملک کا سب سے مشہور فیشن ڈیزائنر ہے یہ، ہم نے پچھلے سال اس کا ایک انٹرویو بھی دیکھا تھا نا۔ اللہ اللہ، جاؤ بشر سے کہو پلیز اس کو گھر لے آئے، پلیز جاؤ نا۔ وہ اب اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زینیا نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ کسی شوق کے زیر اثر تھی۔ یہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟
کونجا پوری طرح سے کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ایسے کہ زینیا حاکم اب عبداللہ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ تو براق حنیف ہے نا، بی کیو کا مالک؟ او خدائے، یہ کیسا میں پارٹنر بھی ہے۔ وہ زینیا اور عبداللہ سے بے خبر اپنی رو میں کہی جا رہی تھی۔ پھر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جا کر اسے اندر بلا کر لاتی ہوں، ابا سے کہیں گے مسافر ہے، پانی پینے آیا ہے۔ یا اللہ، میں کتنی لکی ہوں، دا کیس گمبھیر، او مائی گاڈ۔ وہ جوش سے چیختی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ زینیا ہل بھی نہ سکی، مگر اس نے عبداللہ کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے وجود میں جنبش ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کا حزن وہ سی ملال کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ زینیا کو اس کا ہر قدم اپنے دل کو چیرتا محسوس ہوا۔ ہر شے، ہر معاملہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، پھسل چکا تھا۔ گوادر کی ساری ریت اس کے حلق میں آ کر پھنس گئی تھی۔ وہ دروازے تک آئی، گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو وہ جا رہا تھا۔ کونج اسے بلانا چاہتی تھی مگر بلا نہیں سکی۔ وہ تیز تیز قدم لیتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گلیاں اسے اپنا دم گھونٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ عمانی دور کی بالکنی جیسے اس پہ ہنس رہی ہو۔ سمندر کی نم ہوائیں اسے غم زدہ لگیں۔ گاڑی میں آ کر بیٹھنے تک اس کا سارا بدن کانپنے لگ گیا تھا۔ دوسری طرف سے براق گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی چلاؤ۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آواز میں لرزش تھی، شوق یقین میں بدل رہا تھا۔ کہاں جانے؟ پی سی چلو۔ خشک لبوں پہ زبان پھیرتی ہوئے کہا، یہاں سے چلو۔ اسلام آباد چلیں؟ کیس نے شاکی نگاہیں اپنے ہاتھوں پہ مرکوز کر لیں۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ پینک اٹیک، اوہ نو۔ گردن اور سینہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اتنی آسانی سے یہ شہر اور اسے نہیں چھوڑوں گا، پی سی چلو۔ تم وہاں چل کر غم منانا چاہتے ہو تو پھر یہی صحیح۔ براق نے گاڑی کو موڑا اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی زن سے بھگا کر لے جا رہا تھا۔ کیس نے نشست کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اس کا دل جل رہا تھا۔ کیا کیا تھا جو اسے یاد آیا تھا؟ میں تمہارے فادر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کراچی ہسپتال میں وہ اس کے باپ سے نہیں مل سکا تھا مگر وہ ملا بھی تھا، لیکن فریب کا وہ کون سا پردہ تھا جو اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا تھا؟ میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ زخمی چہرے والی لڑکی اس کے گھر کے لان میں بیٹھی تھی۔ کیس اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنی منگیتر کا فون ملایا، کال اٹینڈ کر لی گئی، اس کی بات بھی ہو گئی۔ اس کی منگیتر اپنے گھر میں تھی، یہ لان میں بیٹھی لڑکی کوئی اور تھی۔ وہ فریب تھا یا یہ چھوٹے شہروں سے آئے غریب بچے، ان کو جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیس۔ وہ ہاسٹل کے باہر زینیا کو چھوڑنے آیا تھا جب افروزہ بیگم نے اس سے ایسا کچھ کہا تھا۔ وہ وہاں بھی اس کے حق میں بات کرایا تھا۔ وہ جو اسے اپنا لیسر ورژن لگا کرتی تھی، وہ تو کوئی غیر تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اپنوں کو دھوکہ تو نہیں دیا تھا۔ اس نے کبھی قریبی لوگوں کو فریب میں تو نہیں رکھا تھا۔ وہ سب کچھ ہو سکتی تھی مگر اس کے تصور والی اچھی لڑکی نہیں۔ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ دنیا سیاہ اور سفید ہے حبیب، اور تم مجھے سرمئی تک نہیں دکھا رہی۔ خنجر کوئی پیٹھ میں گھونپتے تو بس تکلیف ہوتی ہے، کوئی سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینے پہ چھری مارے تو صرف درد نہیں ہوتا، انسان روح سمیت گھائل ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو موت کے دہانے بھی تھی اور کیس اسے بچا کر لایا تھا، وہی عورت اسے مارنے کے در پہ تھی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یا پھر ساری دنیا کے اتفاق تمہارے ساتھ ہوتے رہے ہیں؟ مقصود اس کے سامنے بیٹھے کہہ رہے تھے۔ اسٹڈی میں ملگجا اندھیرا تھا۔ کیس انہیں زینیا کے متعلق بہت کچھ بتا رہا تھا، ان کی آنکھوں کا وہ تاثر کیس اس دن سمجھ نہیں پایا تھا، مگر آج ہر پہیلی سلجھ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے، اور اگر کوئی انجان تھا تو صرف اور صرف کیس گمبھیر تھا۔ وہ کتنے لوگوں سے بے وقوف بنتا رہا، اسے گنتی بھولنے لگی۔ تم کہتی ہو تو یقین کر لیتا ہوں ملکہ۔ اس کی زندگی کے برے دنوں کی ساتھی، وہ واحد لڑکی جس کے لیے اس نے سب اچھا چاہا تھا، وہ شیزل سیمسن جسے اس نے براق جیسے شخص سے بچایا، کیا وہ بھی جھوٹ تھی؟ سراپے جھوٹ۔ پی سی گوادر کے باہر گاڑی آ کر رکی، ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، پھر براق اپنی طرف سے باہر آیا، دوسری طرف سے آ کر اس نے کیس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، آس پاس لوگ، عمارت، یہاں تک کہ ہوائیں بھی غیر تھیں۔ اس کا دماغ سائیں کر رہا تھا۔ وہ براق کے ساتھ اندر آیا۔ پی سی کے شاہانہ ٹھاٹ پہلے جیسے تھے، کیس کو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ براق نے اسے کمرے کی چابی تھمائی، اس پہ لکھے نمبرز دھندلے تھے، اور تب اسے معلوم ہوا یہ دھندلاہٹ اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، ہتھیلی گیلی ہو گئی، لب کپ کپا رہے تھے۔ براق کو وہی تقویت ہوئی جو شاید کیس کو حاتم نواب کے قتل کرتے وقت ہوئی ہوگی۔ وہ ڈگمگاتے قدم لیتے ہوئے اسٹاف کی معیت میں چل رہا تھا۔ ایک لڑکی نہیں تھی جس نے دھوکہ دیا تھا، یہ اس کی متاع حیات تھی جو کسی نے تھپڑ مار کر چھین لی تھی۔ وہ محبت نہیں تھی جس کے دوسرے رنگ وہ دیکھ کر آیا تھا، یہ کوئی ایسا نقصان تھا جس کا کفارہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ چھری گھونپنے والے اپنے تھے، راستے میں خاردار تارے بچھانے والے اس کے عزیز تھے۔ وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتی رہی تھی، وہ اس کی محبت تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ اسٹاف اسے خصوصیات بتا رہا تھا۔ کیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔
سانس اٹک رہا تھا تو اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، کوٹ اتار کر پھینک دیا اور ہاتھ اپنے سینے پہ مسلنے لگا۔ پھر ایک جگہ ٹھہر کر چند گہرے لمبے سانس لیے، وہ نہیں لے سکا اور گھٹنوں کے بل فرش پہ گرا اور آنکھیں ایک بار پھر رگڑیں۔ اگلے لمحے وہ اوندے منہ فرش پہ لیٹ گیا، اس کا چہرہ اب فرش کو چھو رہا تھا، آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس نے لرزتے لبوں کو بھینچ لیا، مٹھی بھینچ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی زندگی سے ایک ساتھ کئی لوگ رخصت ہو رہے تھے، وہ صبر کرتا تو کیسے کرتا؟ لوگ صرف لوگ نہیں تھے، درد گہرا تھا۔ فرش پہ دنیا ہار کر گرے ہوئے شخص کو چھوڑ کر گوادر کی اس چھوٹی گلی کی طرف آؤ تو زینیا حاکم دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا، ناگہانی آفت کا خوف۔ کیا عجیب آدمی تھا، ایک منٹ کے لیے رکا بھی نہیں۔ وہ مایوس چہرے کے ساتھ کمرے میں واپس آئی، زینیا کو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھ وہ ٹھٹکی۔ تمہارا باس بھی ہے نا وہ؟ کبھی بات ہوئی ہے اس سے؟ تمہیں دیکھا ہوگا اس نے؟ جب تم نے اسے نہیں بلایا تو غصہ ہو گیا ہوگا۔ کیا تھا جو 2 منٹ آ جاتا؟ وہ آ جائے گا، آج شام، کل صبح، چند گھنٹے بعد وہ آئے گا۔ کونج کے ماتھے پہ الجھن کی لکیریں ابھریں۔ تم نے اسے کال کی ہے؟ وہ میری کالز پہ نہیں آتا، زینیا دیوار کو تکتے ہوئے بولی۔ کونج اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل رہی تھیں اور کھڑکی کے شیشوں میں منعکس ہوتے دیواروں پہ پھیل رہی تھیں۔ تمہارا اپنے باس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے زینی؟ وہ میرا باس بعد میں، عبداللہ زمان پہلے ہے۔ کونج کوئی رد عمل نہیں دے سکی۔ وہ عبداللہ زمان ہے، میرا سابقہ منگیتر، ابا کا بھانجا اور اماں کا بھتیجا۔ اور میں لیڈی ریانا ہوں۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ تو جھوٹ ہے، کوئی مذاق ہی ہوگا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ کیس کمبیر ہے، عبداللہ زمان ایک الگ آدمی ہے۔ کونج کے دل نے ایک عجیب طنز کے ساتھ اسے بتایا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ زینیا اپنی جگہ سے اٹھی، گوگل کھولا اور کیس کمبیر کا نام سرچ والے ڈبے میں ڈالا۔ چند سیکنڈز کے لیے گوگل اپنے آس پڑوس سے خبریں اکٹھا کرتا رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے تھک کر تمام خبریں میز پہ دھر دیں۔ کیس کمبیر اور اس کی کامیابی کے متعلق کئی آرٹیکلز تھے، مگر جہاں آ کر وہ رکی تھی وہاں چند سطور درج تھیں۔ کیس کمبیر کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور 18 سال کی عمر میں اپنے باپ کے قتل اور خاندان کی ناگہانی موت کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہوئے۔ اس کے بعد ایک لمبی اسٹرگل کی داستان تھی، مگر وہیں 2 تصویریں تھیں، سرور کمبیر اور زمان کی تصویر۔ زینیا نے موبائل کونج کی طرف بڑھایا، کونج حاکم کا دل ہر لفظ پہ رکا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ دم سادے اب زمان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اماں کے صندوق میں اس آدمی کی 2 تصاویر تھیں، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ ششتر، شوقی، شل، وہ 3 کیفیات اس پہ طاری تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے موبائل چہرے سے نیچے کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ جانتا ہے تم کون ہو؟ اسے یقیناً پتہ ہوگا، تم اتنا عرصہ اس کے پاس کام کرتی رہی ہو۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ زینیا تھک کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اسے قسم کی ملازمہ زینیا حاکم سے محبت ہو گئی ہے۔ کچھ دن قبل اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ سب بتاتی چلی گئی۔ خاندان سے باتیں چھپا کر یوں بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ کئی منٹ بعد کون سب سن لینے کے بعد ساکن تھی، اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ جم گئیں۔ کیا یہ کوئی کہانی تھی؟ اور اگر تھی تو اسے اس کہانی سے خوف آیا۔ کئی لمحے بعد زینیا نے اس کا شانہ ہلایا۔ کچھ تو کہو یار، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہے، مجھے واقعی نہیں پتہ۔ کونج حاکم رو دینے کو تھی۔ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی، میں اسے ہینڈل کر لیتی اگر براق بے غیرت آدمی یہ ڈرامہ نہ کرتا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ سب اسی نے کیا ہے۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اسے لگے گا میں نے شروع سے یہ سب پلان کر رکھا تھا۔ مجھ سے بھی۔ کونج حاکم کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ زینیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ عبداللہ نے تمہارے جانے کے بعد 3 دفعہ کال کیا تھا اور میں نے 3 دفعہ اسے زینیا حاکم بن کر بات کی۔ زینیا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ مجھے ہمیشہ سے تمہارے جیسا بننا تھا، اور وہ 3 کالز، ان 3 کالز میں زینیا حاکم تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی زینی۔ اب کہ وہ ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، زینیا جیسے بھری دیوار کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ کونج کے چہرے پہ ایسا خوف تھا جیسے کسی بلا کو دیکھ لیا ہو۔ یہ تم نے کیا کر دیا کونج؟ وہ معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی آخری بڑبڑاہٹ بے حد دھیمی تھی۔ چہرے کے اضطراب اور دل کا خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ کس منزل کی سمت روانہ تھی اسے کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا دماغ ایک نقطے پہ اٹک گیا تھا۔ لوگ اس کا جسم لے کر جا رہے تھے، وہ روح کہیں اور چھوڑ آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے احساس ہوا کہ گاڑی کی رفتار سست ہوئی ہے۔ پھر اس نے آس پاس شور اٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ آوازیں ہتھوڑے کی صورت اس کے سر پہ برس رہی تھیں۔ اس کے آس پاس بیٹھے لوگ نیچے اتر کر چلے گئے۔ وہ سکڑ سمٹ سی گئی۔ گاڑی پہ لوگ لاٹیاں مار رہے تھے، لوگ چلا رہے تھے، اور تب کسی عورت نے اندر آ کر اس کے آگے ڈھال بنا دی۔
باہر کھڑے لوگ گاڑی کے اندر آنا چاہتے تھے. وہ سرخ گاؤن والی لڑکی کو باہر نکالنا چاہتے تھے. جو ذلت اس کے وقت میں لکھی تھی وہ اسے بڑھانا چاہتے تھے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا. کئی منٹ بعد گاڑی پھر چل پڑی، مگر لڑکی کا وہ خوف ختم ہونے کی بجائے بڑھ گیا. ہر گزرتا منٹ اسے اس کی بربادی کے قریب لے کر جا رہا تھا. ہر آواز پہلے سے زیادہ خوف زدہ کر دیتی تھی. ان سب کے درمیان وہ آواز کہاں تھی؟ کمبیر محل پہ اتری وہ صبح تازہ دم تھی. ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے پسینے سے شراب بور وہ گھر کے اندر داخل ہوا. اس کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا، کوئی 30-32 سال کا خوش شکل آدمی. وہ دونوں جاگنگ سے لوٹے تھے. ایک اور بات معید، میں چاہتا ہوں اس بارے میں تم کسی سے کوئی ذکر نہ کرو، خاص طور پر کیس یا پھر میرے کسی گھر والوں سے. اوکے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کب کی یار، اور کیس کو کیسے نہیں بتایا؟ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بتاؤں گا. اور ایک اور بات، تمہارے فادر پاکستان سے تھے اور تمہاری مدر برطانیہ سے، صحیح کہا؟ وہ چلتے ہوئے محل کے اندر آ گئے جب معید نے سوال کیا. اب تو میری ذاتی زندگی کو کچھ دیر کے لیے بخش دو. یار دیکھو، تمہاری ممی اور تمہارے بابا کی شادی برطانیہ میں ہوئی. تمہاری ممی کے پاس وہاں کی نیشنلٹی تھی، اور شادی کے بعد وہ دونوں 6 سال وہیں رہے. یہاں تک کہ تمہاری اور تمہاری بہن کی پیدائش بھی وہیں کی ہے، یعنی تم ایک برطانوی شہری ہو. اور اگر تم چاہو تو تمہاری بیوی کے پاس بھی نیشنلٹی آ گئی. سنہری سیاہ جالی دار دروازے پہ پاس مہدی ٹھٹک کے رکا. اب تم ایسا کرو کہ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے نام سے بھیجو، اور وہ بھی برطانیہ. وہاں جا کر اپنی شادی رجسٹر کرواؤ، اور اگر پھر بھی مسائل ہوئے تو تم اسائلم کے لیے اپلائی کر دینا. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے شہریوں کو برطانوی حکومت بہت جلد اسائلم دے دیتی ہے. کیا خیال ہے؟ مہدی چند لمحے آنکھیں سے کوڑے اسے دیکھتا رہا. اس کی ماں برطانیہ میں بھی ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز رہی تھی. پاکستان آ کر بھی وہ ان کے لیے مختلف ڈاکومنٹریز ریکارڈ کرتی رہی تھی. مہدی 1-2 بار جب برطانیہ گیا تھا تب اس کی ماں کے خاندان میں سے کئی لوگ اس سے ملے بھی تھے. یہ آئیڈیا اسے ہر طرح سے معقول لگا. اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہی ہوگا. وہ خوش ہو گیا. اتنے دنوں میں اس کے چہرے پہ اگر واقعی کوئی خوشی آئی تھی تو آج آئی تھی. اس خوشی میں تمہیں ایک اچھا سا ناشتہ کرواتا ہوں، اور اس کے بعد ہم تمہارے آفس چلیں گے. معید مسکرایا، یوں جیسے کوئی عجیب کارنامہ انجام دیا ہو. مہدی نے شیف کو آواز دی. وہ مؤدب سا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. مہدی نے اسے چند ہدایات دیں اور خود اوپر فریش ہونے چلا گیا. ملازمین اب معید کو ڈائننگ ہال کی طرف لے کر جا رہے تھے. وہ نہا کر باہر آیا اور کلازٹ میں اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگا جب اس کا موبائل بجا تھا. مہدی ملٹری سبز رنگ کی بیگی شرٹ اور پینٹ لیے اندر کمرے میں آ گیا. بیڈ پہ پڑا اس کا موبائل اٹھایا. زینیا کی کال تھی. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ توڑ گئی. کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا اور خود پلنگ پہ آ کر بیٹھا. وہ ایک فون کال اس کی تھکن اتار دے گی، اسے یقین تھا. صبح میری یاد کیسے آئی سرکار؟ کیس گوادر میں ہے. وہ بغیر تمہید کے بولی. سو جاؤ، بھی تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی. ویٹ، تم نے صبح بھانگ تو نہیں پی لی؟ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کر کھڑا ہوا. کیس گوادر میں ہے مہدی، اور میں اس وقت سنجیدہ ہوں. اب کی وہ اپنی بات پہ زور دے کر بولی. مہدی ایک لمحے کے لیے تھم گیا. وہ میرے گھر کے باہر کھڑا تھا. اس نے مجھے دیکھا. وہ براق کے ساتھ آیا تھا. براق اس سے انتقام لے رہا ہے، مجھے یقین ہے. باتھ روم میں ملبوس آدمی بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پہ ٹک گیا. ساری خوشی غارت ہو گئی تھی. زینیا کہہ رہی تھی، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں. میں بس آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے آپ سے باتیں چھپانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ میں اسے ضروری سمجھتی ہوں. اگر براق ہمارے نکاح کے بارے میں جانتا ہے تو پلیز آپ اس سے بات کریں. وہ کیس کو یہ سب نہ بتائے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا زینیا. میں جتنی کوشش کرتا ہوں تو میں محفوظ کر سکوں، میں اتنا ہی ناکام ہوتا چلا جاتا ہوں. بہت دیر بعد وہ شکستگی سے بولا. اس کے چہرے سے ساری خوشی غارت ہو گئی تھی. آپ مجھے محفوظ کرنے کے بارے میں مت سوچیں. یہ کام 23 سال اکیلے کیا ہے، اب اگلے 23 سال بھی کر سکتی ہوں. وہ اس کی بات کاٹ کر رسان سے بولی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں اکیلے ہر کام کر سکتی ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان کچھ بھی آئے تو اس کی وجہ میں ہوں. میں آپ پہ وہ لمحہ نہیں لانا چاہتی جب آپ کو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے. تمہیں کیا لگتا ہے اگر ایسا لمحہ آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہ ناخن سے سنگھار میں اس کا کونا کھرچنے لگا. اس لمحے کا انتظار کر لیتے ہیں. باتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے میرا. مہدی نے گہری سانس لیتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. وہ باقی پریشان تھا. ایک ایسی پریشانی جس کے آگے اسے کوئی حل نہیں دکھ رہا تھا. اسے اس سردی میں ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے. کئی لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی. مہدی پلنگ پہ آ کر لیٹ گیا تھا. زینیا نے بھی خود کو اسی انداز میں گرا لیا. تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نہ کہوں گی تو نہیں پوچھیں گے؟ نہیں پوچھوں گا، مہدی مکمل سنجیدگی سے بولا. پھر پوچھیں. اس نے سہولت سے اجازت دی. کیا میں یک طرفہ کوششیں کر رہا ہوں؟ یعنی تمہارے اور میرے نکاح کے متعلق کیس نہیں جانتا. میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر تم چاہو. انیسہ اور اپنے باقی گھر والوں کو میں دیکھ لوں گا. کیس کے کانوں تک یہ بات کبھی نہیں آئے گی، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ وہ ایک بازو سر کے نیچے دیے نگاہیں چھت پہ ٹکائے ہوئے تھا. کچھ باتیں کہنا بہت مشکل ہوتا ہے.
یا پھر تم اس کے پاس واپس آنا چاہتی ہو؟ سب بھول کر، اسے معاف کر کے اگر تم دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حالانکہ یہ غلط فیصلہ ہوگا، لیکن تم دنیا سے جو بھی چاہتی ہو میں وہ چیز لانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، وہ چادر پہ انگلیوں سے پیٹرن بناتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ کبھی اس پہ انگریزی حرف ایم لکھتی، کبھی زیڈ، پھر اے، اور پھر ایک نادیدہ لائن ایم سے زیڈ کی اور کھینچتی۔ ایک تعلق، ایک ڈور۔ کیوں؟ جب میں ہمیشہ کہتی تھی مجھے عبداللہ کے ساتھ رہنا ہے، تب بھی لوگ مجھ سے یہی پوچھتے تھے کیوں؟ نہ میں اس سے ملی نہ دیکھا، پھر بھی اس کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہوں؟ میرے پاس تب جواب نہیں تھے۔ مجھے لگتا تھا ابا اور ان کے خاندان نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، وہ ہماری وجہ سے بہت کچھ کھو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر وفا۔ میں اس کے نام کے ساتھ وفادار تھی، مگر اس نے مجھے ذلیل کیا۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ ٹرامیٹک تھا، لیکن کیس اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مجھے صرف وعدے کے چند بول بولنے میں اس کی ناک آڑے آتی تھی۔ اس کے اندر انا تھی۔ میں اسے فیور نہیں کرا، لیکن وہ بہت بد دل تھا۔ اسے تم سے نفرت بھی تھی، لیکن ان فون کالز کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا تھا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ اس کی بیوی کسی کی بات کر رہی تھی، وہ اس کی بیوی کا سابقہ منگیتر تھا۔ ہاں اسے برا لگ رہا تھا، حد سے زیادہ برا۔ زینیہ اب بھی پیٹرن بناتی رہی، گول، چکور، مستطیل۔ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں آپ؟ بند آنکھوں کے پار مہدی کے ذہن میں اس کا چہرہ تھا، اس کی آنکھیں اور وہ شہد رنگ بال۔ اسے دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے نا؟ میرے پاس تعلقات کے نام پہ بس وہی تھا۔ جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس تمہارا فیصلہ سننا تھا، سن لیا۔ اب تم سنو، چند گھنٹے بعد یا پھر کل تک وہ ٹھیک ہو جائے گا، اعصاب مضبوط ہیں اس کے، پھر وہ تمہیں کال کر کے ملنے بلائے گا، مت جانا۔ اب سے وہ تمہیں جھکائے گا۔ یقیناً اب تک اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ حدیبیہ اور مقصود چچا نے اس سے بہت کچھ چھپایا ہے، اور وہ دونوں اس کی زندگی کے مضبوط ستون ہیں۔ وہ تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اب اٹھ بیٹھا تھا، سکون تو اب آنے سے رہا، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اسے پنچنگ بیگ سے عشق ہے، بولتے ہوئے گردن جھکا دی۔ یوں اس کی باتیں کھولنا بہت برا لگ رہا تھا۔ اس سے جتنا ہو سکے دور رہنا، وہ تم سے وہی چیز چھینے گا جو اس سے چھینا گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا، جو سچ ہے وہ کہنا، کیونکہ اب جھوٹ بولنے کا وقت گزر گیا ہے۔ وہ کیوں چاہتا ہے ساری دنیا اس کی تابع رہے، جو وہ چاہے ہم وہی کریں؟ تعلق ہے یا غلامی؟ زینیہ بھی سیدھی ہو بیٹھی، سامنے والی شیشے میں ابھرتا اس کا عکس خفا خفا سی لڑکی کا تھا۔ یہ عادتیں اس کے اندر شروع سے تھیں، پھر انہیں راسخ کرنے والے ہم سب ہیں۔ ہمیں لگتا تھا اس کی مانتے جائیں گے تو وہ خوش ہوگا، لیکن اس کی روح اداس تھی، وہ کبھی خوش نہیں ہو پایا، نہ ہمیں ہونے دیا۔ خیر وہ سب چھوڑو اور میری بات یاد رکھنا، تم مجھ سے ملنے نہیں جاؤ گی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن آئی ایم ناٹ اے پرائز ٹو بی وون۔ کیس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ جو آپ کہیں ملکہ۔ شٹ آپ۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ وہ ہنس پڑا۔ کوئی لڑکی خفا ہو کر بھی اچھی کیسے لگ سکتی تھی؟ سمجھ نہیں پایا وہ۔ مہدی اب اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ زینیہ نے گہری سانس لی، سر کو بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا اور کال کاٹ دی۔ سکون تو اب کسی طور اس سے بھی نہیں آنا تھا، لاشعوری طور پہ وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی عبداللہ آئے گا۔ فرش پہ پڑے ہوئے وجود کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کی آنکھ دروازے کی کھٹ کھٹ سے کھلی تھی۔ کئی لمحے فرش پہ پڑے پڑے وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں آس پاس دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھ بیٹھا۔ سر بری طرح درد کر رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور سارا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی فرش پہ اوندھے منہ لیٹے، آنکھیں کھولے زندگی کی تاریکی دیکھتا رہا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ قبل نیند اس پہ طاری ہوئی تھی، مگر زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر سٹاف میں سے کوئی تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی اس کی طرف بڑھائی اور کھانے کی ٹرالی اندر لانے کی اجازت چاہی۔ سر آپ کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے گاڑی کی چابی دی اور کہا آپ کو اٹھا دوں، آپ نے کہیں جانا ہے؟ وہ خود کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا سر، وہ کہیں چلے گئے، انہوں نے کہا آپ بھی کہیں جانا چاہتے ہیں اس لیے میں آپ کو جگا دوں۔ کیس نے بس سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر آیا تو لباس تبدیل کر لیا تھا، بال اچھے سے سیٹ تھے اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ چند گھنٹے قبل کیا ہوا تھا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے فرش پہ پڑے کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا، ڈیٹا آن کیا تو نوٹیفیکیشنز کا سیلاب آ گیا۔ چند پل کے لیے اس کا فون باقاعدہ ہینگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اگلے چند پل بعد وہ کسی کو جواب دیے بغیر زینیہ حاکم کو کال ملا رہا تھا۔ گیلے بال غیر ترتیب تھے۔ اپنے کمرے میں جائے نماز پہ بیٹھ کر دعا مانگتی لڑکی نے فون کی چنگھاڑتی آواز پہ پلٹ کر دیکھا۔ جائے نماز سے ذرا فاصلے پہ اس کا موبائل رکھا تھا اور یہ کال۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی، یہ آنی تھی۔ دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ کمرہ نمبر 203 کی بالکنی میں کھڑے کیس کمبیر کے ہاتھوں کی گرفت ریلنگ پہ سخت ہوئی۔ کئی لمحے دونوں خاموش رہے۔ مزید جھوٹ بولنے ہیں یا سچ بولنے کے لیے تیار ہو تم؟
بہت دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز خشک تھی، ایسی رکھائی اس کے انداز میں کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولے، لیکن میری نیت وہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو۔ نیتوں کا حال صرف خدا جانتا ہے زینیا حاکم نواب، تم نے مجھے مسخ کر دیا ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ نہ چاہتی ہو بھی وہ بلند آواز میں بولا۔ اپنے اعمال ناموں پہ بھی غور کرو عبداللہ، شاید کہیں کچھ برا تم نے میرے ساتھ بھی کیا ہو۔ وہ بے حد پرسکون تھی۔ کوئی وقت تھا جب تمہیں دیکھ کر لگتا تھا عورتوں سے میری نفرت غیر ضروری ہے، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کیا، تم مجھ سے زیادہ گھٹیا ہو جتنا میں سوچتا تھا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ اپنے منگیتر کو دھوکہ دے کر، اپنے شوہر سے طلاق لے کر اب تم اسی منگیتر کے بھائی کے ساتھ ہو۔ ایک مرد تمہارا دل نہیں بھر سکتا نا؟ مجھے یقین نہیں آتا میں تم سے کیسے محبت کر سکتا ہوں۔ فون پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، آنکھوں میں سختی بڑھ گئی اور لب بھینچ گئے۔ تمہاری غیرت کے جھنڈے پھر بلند ہونے چاہیے، جو اپنی منگیتر کو صاف انکار کرتا ہے اور اپنے ہی آفس کی ورکر کے ساتھ اپنا ٹراما ہیل کرنے نکلتا ہے۔ تمہاری بکواس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں، کیس نے درستی سے اس کی بات کاٹی۔ پی سی گوادر، کمرہ نمبر 203۔ اگر تم اگلے گھنٹے میں یہاں نہ آئیں تو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، پھر مجھ سے یہ شکایت مت کرنا کہ میں نے تمہاری قصے سرے بازار اچھالے، حالانکہ تم اسی لائق ہو۔ میں نہیں آؤں گی، اس صدی میں تو بالکل نہیں۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ مہدی کمبیر کے کمرے میں جاتے ہوئے تو نہیں ہچکچائیں تم؟ مجھ سے پھر کیسا پردہ؟ اس میں ایسا کیا اسپیشل ہے؟ زہر اس کے لفظوں کے آگے سبز پڑ سکتا تھا۔ زینیا کی آنکھیں بھر آ گئیں، وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا اصل ایسا ہوگا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو۔ میں نے تمہیں گھر کی عورتوں والی عزت دی تھی، بازار میں بیٹھنے کا شوق تمہارا اپنا تھا۔ زینیا سن رہ گئی۔ اس نے موبائل کان سے اتارا اور بے یقینی سے اسے تکا۔ اس کا سر باقاعدہ چکرا رہا تھا۔ ذلت ہر دفعہ عورت کو یوں ہی جامد کرتی ہے، وہ ایسے الفاظ کیسے کہہ سکتا تھا؟ تمہارے پاس صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ہے، یا تو تم یہاں ہوگی یا پھر میں آ رہا ہوں، اور میرے آنے کے بعد تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں نہیں آؤں گی، نہ آج، نہ کل، اور نہ پھر کبھی۔ تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرو۔ وہ سلگ کر بولی۔ اوکے، انجام کے لیے تیار ہے نا؟ اور اپنے باپ کو جا کر بتاؤ ان کا داماد آ رہا ہے، اور آس پاس اگر کسی اور مرد سے بھی تعلقات ہیں تو ان کو بھی بتاؤ کون آ رہا ہے۔ آخری بات کہہ کر دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی۔ چہرہ ہنوز بے تاثر رہا۔ جو آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی وہ اس سے جل رہا تھا، اور اب وہ اسی آگ سے سب کو جلائے گا۔ بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ سکون کسی طور نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی بولا۔ میں نے بہت بکواس کر دی ہے، تم کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ تمہیں کسی نے میرے خلاف استعمال کیا ہے نا، تو میرے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی نا۔ وہ دوسری طرف خاموش رہی۔ کیس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی تمہیں نظر آ رہی ہیں، اب تمہارا یقین نہیں کر سکتا میں۔ وہ عجیب بے بسی سے بولا۔ تم اس وقت میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں عبرت کا نشان بناتا۔ ایسا حق میں نے کسی کو نہیں دیا عبداللہ۔ اسے لگا جیسے وہ عبداللہ پہ ہنس رہی ہو۔ مارے تیش کے اس نے دوبارہ کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کی ٹرالی کو اسی طرح چھوڑے گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے ہوٹل سے باہر نکل آیا تھا۔ پی سی گوادر کے راستے ڈھلوانوں والے ہیں۔ یہ سورج کی غروب ہونے کا وقت تھا، اور غروب آفتاب کے مناظر تو اس شہر کی میراث ہیں۔ کسی فلورل شاپ کے باہر رک کر اس نے سرخ پھول خریدے۔ اگلی بار جب اس کی گاڑی رکی تو وہ جگہ حاکم نواب کا گھر تھا۔ اس دفعہ یہاں آنے کے لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہاں گلیاں ٹھیک تھیں۔ وہ گاڑی سے باہر آیا تو کئی لوگوں نے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ اس کی اٹھان، اس کی محصور کن شخصیت وہ دیکھنے والوں کو مبہوت کرتا تھا۔ دروازہ بوٹ کی نوک سے کھٹکھٹایا۔ کافی دیر بعد کسی نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، مگر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر کیس درمیان میں بوٹ دے کر اسے روک چکا تھا۔ شکریہ کہتے ہوئے وہ اندر آیا۔ کونج کے رہے سیاہ سان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی، مگر کیس اس کے عین سامنے آ کر رکا تھا۔ نگاہیں اس کی نگاہوں پہ جم گئیں۔ میں نے 3 دفعہ کال کی تھی، جب تینوں دفعہ تمہاری بہن یعنی میری منگیتر اسلام آباد میں تھی۔ کالز کس نے اٹھائی تھی بیٹا؟ وہ نرم لہجہ، لہجے کی مٹھاس، یہ کوئی الگ آدمی تھا۔ کونج خاموش رہی۔ اس کے حلق سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو شاید برے طریقے سے میں پیش آؤں، شاید تمہیں کالج سے نکلوا دوں، شاید تمہیں فیل کروا دوں۔ میں جان بوجھ نہیں کیا، مجھ سے اماں نے کہا تھا۔ اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ پلیز کچھ برا مت کرنا۔ تم سے کس نے کہا میں برا آدمی ہوں؟ برے کام کرتا ہوں میں، بہت اچھا نہ صحیح لیکن اتنا برا بھی نہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ کالز نہیں اٹھانے چاہیے تھے۔ کیس نے گہری سانس لی اور اٹس اوکے کہتا آگے بڑھایا۔ بوکے میں سے ایک پھول اور چاکلیٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اور بتاؤ گھر میں کون کون ہے ابھی؟ چچا، دادا، ابا، بھائی اور میری بھابھی کا بھائی۔ صحن کے درمیان وہ رک گیا، مڑ کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بھابھی کا بھائی تمہارا کیا لگتا ہے؟
اس کے چہرے پہ محظوظ کن تاثر تھا۔ کونج کے گال خفت سے گلابی پڑے۔ کیس مسکرایا، اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ تم اپنی بہن کے نقش قدم پہ مت چلنا، کیا معلوم بھائی کا بھائی بھی میری طرح سنکی نکل آئے، خواہ مخواہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر تھا، مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹھک کس طرف ہے؟ کونج نے مرے مرے انداز میں دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ اسی شاہی چال اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ اسی طرف بڑھ گیا۔ وہ گیا تو کونج کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ بیٹھک کے دروازے کے باہر ڈھیر سارے جوتے جمع تھے، اندر سے چائے کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب گیس کمبیر نے دروازہ کھولا۔ فرشی نشستوں پہ بیٹھے تمام افراد پل بھر میں ساکن ہوئے تھے۔ ہر کسی نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ عبداللہ زمان واپس آ سکتا تھا، اور اس ٹھاٹھ سے نوابوں نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سارے میں ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، ہر کوئی اسے تک رہا تھا۔ زیغم کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تو پھر پلٹ نہیں سکی۔ وہ اس سے مل چکا تھا، کہاں؟ حاکم نواب کی نگاہیں بے یقین تھیں۔ ان کی یادداشت میں 18 سالہ بے بس عبداللہ تھا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کمزور اور بے بس نہیں۔ زندگی میں پہلی بار ان کا دل چاہا تھا وہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں چھپ جائیں۔ عالم نواب اور حاکم کے چھوٹے بھائی ظفر نواب، ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی شادی برات ہوتی تو بغیر بلائے نہ آتا، مگر یہ تو میت تھی، اور میت بھی اس کی جس نے میری عورت کی طرف دیکھنے کی جرت کی تھی۔ افسوس نہیں ہے مجھے۔ بوٹوں سمیت وہ اندر آیا، حالانکہ یہ برا سمجھا جاتا تھا۔ عالم نواب کے عین دائیں طرف اس نے جوتے اتارے۔ حد تک سے ان تمام لوگوں کے چہرے سرخ ہوئے۔ زیغم اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور اس کے جوتے اٹھا کر بیٹھک سے باہر پھینکے۔ کیس اسے مسکراتی ہوئے دیکھتا رہا، پھر باقی لوگوں کو دیکھا۔ تربیت تو تم لوگوں کی میں دیکھ ہی چکا ہوں، اب حیرانی بھی نہیں ہوتی۔ سر جھٹکا۔ خیر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بالاج میر کو میں نے مارا ہے۔ باقی سب کے تاثرات مختلف تھے، اور زیغم باقاعدہ ٹھہر گیا۔ بغیرت مرد دھرتی پہ بوجھ ہوتا ہے، میں نے ختم کر دیا۔ زیغم کے غم کو جیسے کوئی تپتی لو لگی تھی۔ اس نے غصے میں جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا، اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر کیس نے اسی تیزی سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر موڑا، اس کی کمر پہ گھٹنے سے وار کیا اور زوردار لات رسید کی۔ زیغم فرش پہ گر پڑا۔ اگر مجھے خراش بھی آئی تو پولیس تم سب کو ایک ایک کر کے یہاں سے لے جائے گی۔ تھانے میں عالم نواب صاحب کا نام دے کر آیا ہوں، میں نے ٹھیک کیا نا نانا جان؟ اس کی پرتپش نگاہیں عالم صاحب پہ جمی تھیں۔ ایک لمبا عرصہ بعد اسے احتساب کا وقت ملا تھا۔ عبداللہ پہ لازم تھا انہیں بھرے بازار میں کوڑے رسید کرے۔ بشر اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، زیغم کو ہاتھ دے کر اٹھایا، اپنے دادا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کو کہا۔ کیس سب کی اس کی طرف مڑا، پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا، لبوں پہ قہر بھرا تبسم تھا۔ تمہاری بہن کے لیے، اسے سرخ پھول بے حد پسند ہے۔ اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، لہجہ دھیما تھا مگر بشر کے رگو پے میں لاوے کی صورت اترا۔ اسے بیچ میں مت لاؤ عبداللہ۔ بیچ میں کب اسے بیچ میں لایا؟ وہ تو شروع سے یہی ہے۔ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ 1 سال سے میرے آفس میں کام کر رہی ہے، میرے گھر کئی بار آ چکی ہے، کئی بار میری گاڑی میں بیٹھی ہے اور میرے ساتھ حویلی آئی ہے؟ سب سے اہم بات، کیا اس نے تمہیں یہ بتایا کہ بالاج کے قتل کے بارے میں اسے 2.5 ماہ پہلے سے پتہ تھا؟ میں نے تو بتایا تھا۔ کوئی اسے سن نہیں پایا تھا سوائے بشر کے، اور جو سن رہا تھا اس کی اذیت کا قصہ داستانوں میں رقم کیا جائے گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، زینی مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ کیس نے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہوں اوکے۔ پھر اس نے موبائل جیب سے نکالا اور آخری کال لاگ نکالی۔ موبائل بشر کے سامنے کیا، وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ سرخ پھولوں کا بوکے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرا تھا۔ میں نے بتایا تھا وہ مجھے کالز کرتی ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے سے نکل کر دوسری طرف سے چلتی ہوئی آیا اور حاکم نواب کے دائیں طرف آ کر بیٹھا۔ بشر اب بھی اپنی جگہ جامد رہا۔ جو اس نے سنا وہ انسنا نہیں کیا جا سکتا تھا، جو اس نے دیکھا اسے اندیکھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا ہوا ہے کہ جرگہ بٹھایا جائے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ آپ سب کتنے بغیرت اور جھوٹے ہیں۔ تم نے آنے سے منع کر دیا تھا، تم نے کہا تھا تم نہیں آؤ گے۔ میرا بھائی اچھا آدمی تھا، اگر اس نے شادی کی تو کیا غلط کیا؟ زیغم چلا رہا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ کیس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میری پھپھو یعنی بشر کی ماں کو یہ آدمی، اس نے حاکم کی طرف اشارہ کیا۔ میرے سسر صاحب شادی کے بعد ایک بچے سمیت ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے، پھر ہمیں چاہیے تھا کہ انہیں خلا دلواتے، ان کی شادی کسی اور سے کرواتے۔ پھر بتائیں حاکم صاحب آپ کو کیسا لگتا؟ وہ میری بیوی تھی، منگیتر نہیں۔ انہوں نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ جب منگیتر تھی تب بھی 4 سال انتظار کروایا تھا آپ نے، اپنی بیٹی پہ وقت پلٹ کر آیا تو آپ بھول گئے سب۔ اس کی آواز کا تیش وہاں بیٹھا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ نوابوں نے اس کے آنے کا انتظار کیا تھا، انہیں کیا پتا تھا وہ آئے گا تو تخت پلٹے جائیں گے۔ اور بچے، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اس نے زیغم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی جسے تم اور میں اپنے نانا کے رشتے سے جانتے ہیں، یہ سب سہکاریاں اس آدمی کی ہیں۔ تمیز سے بات کرو عبداللہ، ظفر پھنکارے۔ کیوں؟
میرے لیے یہ شخص سانپ سے زیادہ زہریلا ہے. میری ماں نے کوئی بھاگ کر شادی نہیں کی تھی کہ آپ نے اس کی اولاد کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. کس حال میں رہا, کیسے سب جھیلا, ایک بار بھی نہیں پوچھا آپ نے. اس کی آواز ہر گزرتے لمحے بلند ہو رہی تھی. اس کے دل میں کرب تھا جو اس آدمی کو دیکھ کر جاگا تھا. ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کر دیا اور آپ نے میرا حق اٹھا کر اپنی دوسری اولاد کو دے دیا. وہ پیدا ہونے سے پہلے میرے نام تھی. جرت کیسی ہوئی اس کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنے کی؟ تم نے آنے سے انکار کر دیا تھا. بشر کا لہجہ کمزور تھا. تمہارے باپ نے بھی یہی کیا تھا. وہ ترکی با ترکی بولا. لیکن ہم غیرت مند ہیں. جہاں ایک بار نسبت جوڑ دی وہیں جڑی رہتی ہے. تم لوگوں کے یہاں حالات مختلف ہیں. یہاں گھر کی لڑکی کچھ اور کہتی ہے اور مرد کوئی اور فیصلے کرتے ہیں. اسے بار بار بیچ میں مت لاؤ. بشر بے حد ضبط سے بولا. اب نہیں لاؤں گا. اب جو فیصلہ ہوگا جرگے میں ہوگا. میری منگیتر کی شادی کہیں اور کروانے کے بعد بھی آپ لوگ مجھ سے غلط بیانی کرتے رہے ہیں. بالاج کو مار کر تم اپنا حساب لے تو چکے ہو. بالاج سے حساب لیا ہے, آپ سے باقی ہے. وہ اس کا شوہر تھا اور آپ اس کے شوہر سے پہلے کے ورثہ. اگلی ملاقات تو اب جرگے میں ہوگی. میں بھی دیکھوں کب تک عبداللہ زمان کے حقوق سلب کیے جائیں گے. اٹھ کھڑا ہوا. باقی سب سے اٹھنے کی سکت اب وہ سلب کر چکا تھا. بشر اس کے ساتھ اٹھا تھا. تم جو چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا, لیکن میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ. حاکم نواب کے کہنے پہ وہ پلٹا تھا. آپ کی بیٹی میری منگیتر ہے. وہ بیچ میں نہیں آ رہی. وہ شروع سے یہی ہے اور رہے گی. اس صدی میں, اس دنیا میں اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا. کہتے ہوئے وہ بیٹھک کا دروازہ پار کرتے ہوئے باہر آیا. اسے سامنے سے آتی آمنہ بیگم دکھیں. وہ شاید بالاج کے گھر سے واپس آ رہی تھیں. اسے صحن میں استیدا دیکھ کر وہ ٹھہر گئیں. آنکھوں کی پتلیاں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں. ٹھہرا تو وہ بھی تھا. گلے میں کچھ اٹکا. لمحے درمیان میں ٹھہر گئے. وقت کی کایا پلٹی. پھر اس نے قدم بڑھائے. ان کا عبداللہ ان کی طرف آ رہا تھا. آمنہ بیگم سانس روکے اسے اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھیں. پھر وہ ان کے قریب آ کر رکا. وہ ادھیڑ عمر عورت اب ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. اس کی داڑھی, اس کے گال, اس کا ماتھا. ان کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا. ویسی ہی نمی ان کے سامنے کھڑے مرد کی آنکھوں میں بھی تھی. وہ ان کے سامنے جھکا. انہوں نے کپ کپاتے لب اس کی پیشانی پہ رکھے. عبداللہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں. وہ اس کے کندھے کو چوم رہی تھیں. اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے لگائے اور پھر وہ دونوں بازو پھیلائے انہیں سینے سے لگا گیا تھا. لمس راحت جیسا تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں. بھائی, بھتیجے, خاندان, سب وہی تھا, سب وہی. میرا بچہ, میرا عبداللہ. وہ ان کا شانہ چوم رہا تھا, ان کے بال چوم رہا تھا اور بس وہ رو رہی تھیں. ان کے لبوں پہ 2 ہی لفظ تھے, میرا بچہ, میرا عبداللہ. کتنا انتظار کیا تھا میں نے تمہارا. میں نے کتنا بلایا لیکن تم نہیں آئے. مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ وہ مرد نہیں تھا جو اندر بیٹھ کر اپنے ہم پلا لوگوں کا خون خشک کر رہا تھا. یہ کوئی معصوم سا بچہ تھا جسے اپنی پھپھو کا لمس ایک عرصہ بعد نصیب ہوا تھا. آپ نے میری امانت کی حفاظت نہیں کی نا, مجھے آپ سے گلہ رہے گا. میں مجبور تھی بچے, میں کیا کر سکتی تھی. عبداللہ زمان دھیرے سے ان سے الگ ہوا. میں آ گیا ہوں, میں خود سب ٹھیک کر دوں گا. آمنہ بس اسے دیکھ کر رہ گئیں. اس کے ہاتھ اب بھی ہاتھوں میں لے رکھے تھے. تم ٹھیک ہو نا بچے, تم خوش ہو. مقصود, بختیار, سب کیسے ہیں؟ انس کیسا ہے؟ سب ٹھیک ہیں. میں اگلی بار سب کو لاؤں گا. آپ اپنا خیال رکھیں بس. اس نے ایک بار پھر انہیں گلے لگایا. اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے. کئی لمحے بعد وہ پلٹ رہا تھا. پھر اس نے ساتھ چلتے بشر کو دیکھا. اہم ملاقات تو رہ ہی گئی بشر. اسے بیچ میں مت لاؤ عبداللہ, وہ تم سے نہیں ملے گی. میرے ہوتے ہوئے تو بالکل نہیں. جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسے بیچ میں مت لاؤ. تھوڑی پہ انگلی رکھے اس نے کچھ سوچنے کی اداکاری کی. پھر سر کو اسبات میں ہلا دیا. واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا. وہ کھڑکی سے اسے دیکھ سکتا تھا. عبداللہ کی طرف اس کا نیم رخ تھا. ایک نظر اسے اور دوسری نظر بشر کو دیکھتے بآواز بلند ایک ہی جملہ کہا تھا. پھر اب تم اور تمہاری بہن اپنے اندازے غلط ہوتے ہوئے دیکھو گے. اگلے لمحے اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی. اللہ جی, اللہ, یہ کیسی ایپیسوڈ تھی. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا, اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا. کیسے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. وہ بہت خطرناک آدمی ہے, وہ مار دے گا مجھے واقعی میں میرے, آپ سمجھ نہیں سکتے مجھے کیسا لگ رہا تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ سارا منظر میرے گھر میں ہو رہا ہے, میری بیٹھک میں ہو رہا ہے. اور مجھے لگ رہا تھا میں زینیہ ہوں اور میں نے بہت ہی بڑی کوئی بے وفائی کر دی ہے کیس کے ساتھ. اس کو میں نے دھوکے دے دیے ہیں. اللہ 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 اللہ, یہ کیا تھا, یہ کیسی ایپیسوڈ تھی. اللہ, مجھے پسینے آ رہے ہیں سچی میں. اللہ, مجھے کیسے محبت ہو گئی ہے. سچی بتاؤں مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا لگا کہ وہ انتہائی گھٹیا انسان ہے, اتنا برا انسان ہے, اتنا ظالم انسان ہے, لیکن
مجھے محبت ہو گئی ہے کیسے. اللہ اللہ اللہ، کتنا شاندار بندہ ہے، کتنا اچھا، اچھا نہیں ہے، کتنا زبردست بندہ ہے سیریسلی. کتنی اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں وہ ہے اس میں سب کچھ ہے. اللہ اللہ. اچھا کیا بولوں میں، مجھے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا ہے. ایسے لگتا ہے ابھی بھی کیس میرے گھر سے گیا ہے. مجھے کونج کے لیے اتنا برا لگ رہا ہے. وہ جو دروازہ بند کر رہی ہوتی ہے اور وہ بوٹ دروازے میں رکھ لیتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ بالکل ہوا ہے. اس ٹائم پہ میں کونج بن گئی تھی. کہتے کہ اچھا تو آپ مجھ سے کس نے بات کی تھی بیٹا. اور اس سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے ہوتے. اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا تو بھابھی کے بھائی سے تمہارا کیا تعلق ہے. اور یار وہ اس کا بھی تو ننیحال ہوتا ہے، اس کے ماموں ہوتے ہیں، اس کی پھپھو ہوتی ہیں، اس کے نانا ہوتے ہیں، سارے وہ جو بیٹھک میں ہوتے ہیں. تو اس کا صرف زینیا سے تو تعلق نہیں ہے تو ہے نا، اس کا سب سے تعلق ہے. اور اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گا اور وہ آ گیا. جو پہلی ایپیسوڈ سے سن رہی تھی عبداللہ آئے گا عبداللہ آئے گا، 30ویں قسط میں عبداللہ آیا اور ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے. اللہ، اب آگے کیا ہوگا؟ اب زینیا کا کیا ہوگا؟ یہ تو اس نے تو زینیا کی کتے والی بےزتی کر دی ہے کہ وہ تو میرے آفس میں کام کرتی ہے، اس سے تو میرا سلسلہ ابھی بھی ہو رہا ہے، اور وہ تو میری گاڑی میں بیٹھتی ہے، میری حویلی آ گئی ہے. بھائی اس کے باپ اور بھائی، چلو اگر صرف بشر نے سنا ہے تو کیا اس کی عزت رہ گئی بشر کے سامنے؟ اللہ اللہ. اور وہ کہہ رہے میں نے بالاج کو مار دیا. چلو وہ تو مارا تم نے ہی، لیکن غلطی سے مر گیا تھا نا. جب وہ مرا تھا تب تو تمہاری بھی حالت غیر ہو رہی تھی، اور اب تم شوخیاں مار رہے ہو. ہم میں نے اسے مار دیا. اللہ اللہ، کیا بندہ ہے. اس نے زینیا کو کال کی اور اس کے کتنا اس کو سنایا. اچھا وہ سنا تو رہا تھا، غلط سنا رہا تھا اسے. اتنا زیادہ اس کو الزام نہیں دینے تھے. تمہارے اور بھی کوئی ہیں تو ان کو بھی بلا لینا جن سے تمہارے تعلقات ہیں. لیکن مجھے نا اچھا لگ رہا تھا. نہیں، باتیں بہت غلط تھیں، لیکن مجھے کیس کے منہ سے وہ ساری باتیں اچھی لگ رہی تھیں. اللہ اللہ، میں تو obsess ہو گئی ہوں، obsession ہو گئی ہے مجھے کیس کے ساتھ. اللہ اللہ. مجھے کبھی ولن نہیں اچھا لگا، سچی بتاؤں تو. مجھے جو بندے ولنس پہ مرتے ہیں نا، مجھے وہ کہتے ہیں، مجھے کریپ لگتے ہیں. یہ کیسے ولن پہ مر سکتے ہیں؟ مجھے خود کیس اچھا لگ گیا، اور میں چاہتی ہوں کہ زینیا کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے. مجھے مہدی اتنا اچھا نہیں لگ رہا. مجھے مہدی کبھی بھی اچھا نہیں لگا. مہدی کی مجھے سپیچز ہی اتنی بری لگتی تھی شروع سے، مطلب اتنی لمبی بورنگ. ابھی بھی وہ اچھا ہے گرین فلیگ ہے، لیکن ہم نارمل تھوڑی ہیں، ہم تھوڑی کھسکے ہوئے ہیں، ہمیں ریڈ فلیگ ہی اچھے لگتے ہیں. خیر اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا براق کی میں نے بات ہی نہیں کی. براق بھی ان کا کزن نکل آیا. بھائی ان کا تو پورے اپنے خاندان کے ہی مسئلے ہیں، باہر کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. ان کے جو سارے مسئلے ہیں نا ایک ہی خاندان کے. ان کے ایک ہی تھا، کیا ہوتا ہے، پڑنانا پردادا، وہ تو ایک ہی تھا نا، کیونکہ ان کے دادا اور نانا بھائی تھے. وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی بندے کے یہ ساری فیملی ہے. ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اچھا ان کے خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی سے ہی شادی کرنی ہے. اگر باہر کی کسی عورت سے شادی کر لی مطلب وہ گندا خون ہو گیا. حد ہو گئی بھائی، حد ہو گئی. خیر ان کی اپنی روایات. کیس کمبیر، آئے میں بہت اوور لگ رہی ہوں گی شاید آپ لوگوں کو، لیکن میری یہ دل کے جذبات ہیں. خیر اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. آپ لوگ اگلی ایپیسوڈ اگلے دن سنیں گے، لیکن میں ابھی پڑھ رہی ہوں. بائے. ہاں سبسکرائب کر دینا، کر ہی دینا یار.